پر چوٹ لگنے کی وجہ سے دلاور شاہ اوندے منہ گرتا ہوا نیم بے ہوشی میں چلا گیا۔ اسے زمین پر پڑا دیکھ کر لاریب نے تڑپ کر اسے پکارنا چاہا، مگر اس کی آواز منہ پر لگے ٹیپ کی وجہ سے اندر ہی کہیں دب کر رہ گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح دلاور شاہ کے وجود کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کب دوڑتی ہوئی اپنے دلاور شاہ کے پاس پہنچ جائے، مگر وہ مجبور تھی۔ خود کو ان ہٹے کٹے نوجوانوں کی گرفت سے آزاد کروانے کی اس نے بہت کوشش کی، مگر وہ نازک دوشیزہ ان کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ کر پائی۔ میر قاسم لاریب کی بے بسی پر حبیث مسکراہٹ چہرے پر سجاتا دلاور شاہ کے وجود کو پھلانگتا ہوا اس تک پہنچا۔ کیوں رے، اپنے یار کے لیے بہت تڑپ رہی ہے، مگر تو اتنا جان لے تیرے اس عشق کو آج موت کے گھاٹ اتارے بغیر نہیں رہوں گا۔ میر قاسم اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر لاریب کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ وہ میر قاسم کو روکنے کے لیے سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ اچھا تیرے اس عاشق کو چھوڑ دوں، یہی کہنا چاہتی ہے نا تو؟ اس نے لاریب کے بالوں پر اپنی گرفت اور مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ لاریب کے سر میں درد کی تیز لہر دوڑنے لگی۔ اسے لگا کہ اگر اس ظالم انسان نے اس کے بالوں کو آزاد نہیں کیا تو وہ جڑ سے ہی اکھڑ جائیں گے۔ چل تیرے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں، اس سے تیری یار کی جان بھی بچ جائے گی اور تو آزاد بھی ہو جائے گی۔ میر قاسم نے اس کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لاریب اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کانپ اٹھی۔ وہ اس پل کو کوسنے لگی جب وہ غصے سے جان بوجھ کر دلاور شاہ کے منع کرنے کے باوجود نہر پر اکیلے گئی تھی۔ وہ سراپا بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تبھی ایک جھٹکے سے میر قاسم نے اس کے منہ پر سے ٹیپ نکال پھینکا تھا۔ بولنا، اپنی اس خوبصورتی کا سودا کرے گی؟ اس نے لاریب کے چہرے سے لے کر گردن تک انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ لاریب کو لگا کہ اس کے چہرے پر بچھو رنگ کیا ہو، کبھی نہیں کمینے میں مار کے بھی ایسا گھٹیا سودا نہیں کر سکتی۔ لاریب نے اس کی بات پر پھنکارتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، تو مت کر یہ گھٹیا سودا اور اپنی آنکھوں سے اپنے عاشق کو مرتا ہوا دیکھ۔ میر قاسم نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں لاریب کو پکڑے دونوں جوانوں کو اشارہ کیا۔ اس کے اشارہ ملتے ہی دونوں نے اپنی سخت گرفت سے لاریب کو آزاد کیا اور دلاور شاہ کی طرف چل پڑے۔ لاریب آزاد ہونے پر خوش ہوتے دلاور شاہ کے پاس جانے کے لیے آگے بڑھی۔ تبھی ایک جھٹکے سے میر قاسم نے پیچھے سے اسے اپنے باہوں میں دبوچ لیا۔ اب دیکھ میری جان، تجھے تیرا یہ جسم بہت پیارا ہے نا؟ تو اب سامنے دیکھ، مجھے یقین ہے کہ 2 پل کے بعد ہی تو اپنا آپ مجھے خوشی خوشی سونپ دے گی۔ میر قاسم نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھتے ہوئے مدہوش آواز میں کہا۔ لاریب اس کمینے کا منہ نوچ لینا چاہتی تھی، مگر افسوس کہ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ تبھی دونوں نوجوانوں نے دلاور شاہ کو بہت ہی بے دردی سے سیدھا کیا اور لات گھونسے مارنے لگے۔ لاریب یہ سب دیکھ کر روتے ہوئے چیخنے لگی، دلاور اٹھو! دلاور شاہ جو نیم بے ہوشی میں کب سے پڑا تھا، مار کھانے پر نہ سمجھتے ہوئے مندی مندی آنکھیں کھولنے لگا۔ تبھی اس کے کانوں میں لاریب کی چیخ سنائی دی، دلاور اٹھو دلاور! میر قاسم لاریب کے طرف پر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اے لڑکی، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، تو سیدھے سیدھے میری ایک رات رنگین کر دے۔ میں تیرے اس یار کو بھی چھوڑ دوں گا اور تجھے بھی۔ نہیں تو سوچ لے، اگر یہ مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری دسترس میں آ جائے گی اور تب تو روز زبردستی میری سیج سجانے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس سے اچھا ایک رات کے لیے مان جا۔ اس کی بات پر لاریب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ لاریب اپنی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آج ایسے مقام پر کھڑی ہوئی تھی کہ آگے کنواں تو پیچھے کھائی تھی۔ اس نے تو آج تک اپنے محرم دلاور شاہ کے لیے بھی سیج نہیں سجائی تھی، کجا کہ ایک نامحرم کے لیے وہ کیسے سیج سجا سکتی تھی۔ وہ روتی ہوئی آنکھیں میچ کر خدا کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ میر قاسم، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری لاریب سے اتنی غلط بات کرنے کی؟ اب آگے ایک لفظ بھی تو نے اپنی گندی زبان سے نکالا نا تو گدی سے تیری زبان ہی کھینچ لوں گا۔ دلاور شاہ اچانک ہی داڑھا تھا، غصے سے اس کی آنکھیں سرنگارا ہو رہی تھی اور پیشانی کی رگیں تان گئی تھی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد ابھی دلاور شاہ کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، مگر جیسے ہی میر قاسم ہنستے ہوئے لاریب سے مخاطب ہوا تو اسے سب یاد آتا چلا گیا۔ تبھی وہ غصے سے داڑھا تھا، پہلے خود کو ان دونوں سے بچا لو، پھر میری زبان کھینچنے کی بات کرنا۔ میر قاسم نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنس کر کہا۔ دونوں جوان میر قاسم کی بات پر اور زور زور سے اسے مارنے لگے۔ وہ مار کھاتا رہا اور خود کو ان کی گرفت سے آزاد کروانے کی پوری کوشش کرتا رہا، مگر وہ ایک نوجوان ہی اس کا ڈبل تھا، اس لیے وہ خود کو چھڑانے میں ناکام ہو رہا تھا، مجبوراً مار پر مار کھائے جا رہا تھا۔ تبھی مار کھاتے کھاتے وہ ان دونوں کی گرفت سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گیا اور انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے میر قاسم کی طرف بڑھا۔
جو لارائب کو پوری طرح سے بینچے ہوئے تھا۔ دلاور شاہ کو خود کی طرف آتا دیکھا میر قاسم نے لارائب کی گردن پر تیز چاقو رکھتے ہوئے تیزی لہجے میں کہا، دلاور شاہ، اگر تو خوشی سے من بڑھ مار کھا لے گا تو میں تیری اس محبوبہ کو چھوڑ دوں گا، اور اگر تو نے ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی یا میرے پاس آیا تو قسم سے یہی پر سب کے سامنے تیری اس محبوبہ کا وہ حشر کروں گا کہ تیرے ساتھ پشتوں تک کو یاد رہے گا۔ اس کی بات پر اور لارائب کی گردن پر چاقو رکھا دیکھ کر دلاور شاہ کے بڑھتے قدم خود بہت رکے۔ اس کے رکتے ہی دونوں نے پھر اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ دلاور شاہ پہلے بھی ان کی مار کھا رہا تھا اور اب بھی مار کھا رہا تھا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ وہ پہلے اپنے بچاؤ کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر اب اس نے اپنا آپ انہیں مارنے کے لیے خوشی خوشی سونپ دیا تھا۔ اور لارائب کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، ابھی تو وہ لوگ سے مار رہے تھے۔ اگر میر قاسم یہ بھی کہہ دیتا کہ تمہیں زندہ دفنا کر لارائب کی جان بخش دی جائے گی، تب بھی وہ خوشی خوشی تیار ہو جاتا، کیونکہ اسے لارائب اور اس کی عزت سب سے زیادہ پیاری تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے لارائب کے چہرے پر نظریں گاڑے مار کھا رہا تھا۔ اب بس کر دو ظالموں، میرے دلاور کو چھوڑ دو، وہ مر جائے گا، وہ مر جائے گا۔ لارائب اسے پیٹتا ہوا دیکھا بار بار تڑپتے ہوئے یہی جملہ دہرائی جا رہی تھی، جبکہ میر قاسم اس کی بے بسی پر کہہ لگائے جا رہا تھا۔ جب دلاور شاہ مار کھا کھا کر ادموا ہونے لگا تو میر قاسم نے ایک جھٹکے سے لارائب کو چھوڑ دیا۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا دلاور شاہ کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا گویا ہوا، دیکھ لیجیے دلاور شاہ، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ خود ہی مار کھاتا رہا، 7 زمینیں بھی دے دی۔ ڈینگے تو ایسے مار رہا تھا جیسے مجھے زندہ ہی نہیں چھوڑے گا۔ بیچارہ میر قاسم، تو دلاور شاہ کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اسی لیے تو لارائب کو سیڑھی بنا کر مجھ تک پہنچا۔ باخدا اگر آج لارائب جہاں نہیں ہوتی تو یہاں سے خود کے قدموں پر نہیں لوٹتا، بلکہ 4 کندھوں پر یہاں سے تیرا جنازہ نکلتا۔ میں چپ تھا تو صرف اور صرف لارائب کی وجہ سے۔ کہتے ہیں نا، انسان اپنی کمزوری سے ہار جاتا ہے، تو سچ ہی کہتے ہیں، لارائب میری سب سے بڑی کمزوری ہے جس کا تو نے فائدہ اٹھایا، ورنہ میر قاسم کی بات پر دلاور شاہ نے اپنے چہرہ اوپر کرتے ہوئے تنگ کر کہا، چل جا، تو بھی کیا یاد کرے گا، دے دی تجھے آزادی۔ میر قاسم نے احسان جتاتے ہوئے کہا اور اسے ایک لات مارتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دونوں بندے بھی تیزی سے نکلتے چلے گئے۔ میر قاسم کے اچانک لات مارنے پر دلاور شاہ لڑکھڑا کر منہ کے بل گر پڑا۔ لارائب بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی اور تڑپ کر اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے اس کے گلے لگ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ کچھ منٹ رونے کے بعد وہ اس سے الگ ہوتی ہوئی پکار اٹھی، دلاور شاہ، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی پکار پر دلاور شاہ نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ دلاور شاہ کا چہرہ دیکھا لارائب تڑپ اٹھی، اس کے ہونٹ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا اور چہرے پر جگہ جگہ سے نشان پڑ گئے تھے۔ اس نے دلاور شاہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنے دوپٹے کے کونے سے اس کا بہتا ہوا خون صاف کرنا چاہا، مگر اس کا دوپٹہ تو نہر پر ہی چھوٹ گیا تھا۔ جب وہ غصے سے نہر پر گئی تھی تو اچانک ہی وہی 2 نوجوانوں نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا تھا اور زبردستی کھینچتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھانے لگے تھے۔ وہ اچانک ہونے والے حملے پر بوکھلا کر رہ گئی، جس نے اپنے بچاؤ کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے تھے، جو بے سود ثابت ہوا تھا۔ ان دونوں نے اسے گاڑی میں زبردستی دھکیل کر اس کا دوپٹہ اچانک ہی کھینچا تھا۔ وہ ان کی حرکت پر سہم کر رہ گئی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اسے موت آ جائے تاکہ وہ ان بے غیرتوں کے حوث کا شکار ہونے سے بچ سکے۔ اسے ایسا لگا تھا کہ آج اس کی عزت تار ہو جائے گی، مگر جب انہوں نے اس کا ہی دوپٹہ اس کے منہ پر باندھ دیا تو اسے کچھ ڈھارس ہوئی تھی۔ بعد میں انہوں نے اسے ایک اندھیری کوٹھی میں لے جا کر دھکیل دیا تھا، پھر کچھ منٹوں کے بعد انہوں نے اس کے دوپٹے کو منہ سے ہٹا کر دور اچھال دیا تھا اور ٹیپ سے اس کا منہ بند کر کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر کے باندھ دیا تھا۔ اسے باندھنے کے بعد وہ لوگ اسے دونوں طرف سے جگڑتے ہوئے کہیں لے کر جانے لگے۔ اس پل تو لارائب کی جان ہی فنا ہونے لگی تھی کہ آخر یہ لوگ اسے لے کر کہاں جا رہے تھے، مگر جب وہ ان کے ساتھ اس مقام پر پہنچی تو اپنے سامنے دلاور شاہ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ کیا ہوا کہ ان سوچوں میں ڈوبی ہوئی اچانک دلاور شاہ کی آواز پر لارائب جیسے حال میں لوٹی تو نفی میں سہلاتی اپنی قمیض کے دامن سے ہی اس کا خون صاف کرنے لگی۔ اٹھو، چلو گھر چلے، لارائب نے کہتے ہوئے اسے سہارا دینا چاہا، مگر دلاور شاہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا اور خود ہی کھڑا ہو کر لڑکھڑاتا ہوا چل پڑا۔ اس کی حرکت پر لارائب کی حضرت گرین آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی اور زبردستی ہی اس کا بازو تھام لیا، جو لڑکھڑاتے ہوئے آگے چل پڑا تھا۔ دلاور شاہ نے ایک تیز سرد نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو جھٹکتا ہوا چل پڑا۔ بیچاری لارائب چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، مگر گاڑی تک پہنچ کر اس نے جیسے ہی دلاور شاہ کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے دیکھا تو وہ چپ نہ رہ سکی۔ دلاور، تم فرنٹ سیٹ پر بیٹھو، گاڑی میں ڈرائیو کرتی ہوں۔ اس کی حالت کے پیش نظر لارائب نے مدد کرنی چاہی۔ تمہیں جو کرنا تھا وہ تم کر چکی ہو، اب پلیز تم مجھ پر مزید احسان مت کرو۔
ड्राइवर ने स्पाट लहजे में कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी स्टार्ट होता देखा लारैब खामोशी से फ्रंट सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही दिलावर शाह गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से दौड़ाने लगा। दिलावर डॉक्टर के पास से होते चलते हैं, तुम्हारी हालत ठीक नहीं। कुछ पल खामोश रहने के बाद लारैब ने फिक्रमंदी से कहा, लारैब मुझ पर ये एहसान करो कि तुम एकदम खामोश हो जाओ, वरना जितने गुस्से में मैं हूँ ना, अगर कुछ कर बैठा तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। दिलावर शाह ने गर्दन घुमाए बगैर ही तेज़ लहजे में कहा तो लारैब ने सहम का मुंह पर ताला ही लगा लिया। जैसे ही वो दोनों हवेली में दाखिल हुए, दाजान लपक कर उन तक पहुंची। दिलावर शाह तो गुस्से में तनफन करता सिर्फ अपने कमरे में जाने का इरादा रखता था, मगर दाजान की वजह से वहीं पर रुक गया जो फिक्रमंदी से उसकी तरफ लपकी थी। दिलावर बेटा ये क्या हुआ है, तुम्हें किस से लड़ कर आए हो, तुम्हें इतनी चोटें कैसी आई? दाजान ने तड़प कर उसके जहमों पर हाथ फेरते हुए कहा। मीर कासम। दिलावर शाह ने बहुत ही गुस्से में यकलफ्ज़ी जवाब दिया। मीर कासम का नाम सुनकर दाजान का हल्क तक कड़वा हो गया। वो एक पल गुस्साकर सी होगी क्योंकि ये इस ख़ानदान से था जिन्होंने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था। उससे पहले कि वो तलहबाजी में पहुंची, मुलाजमा की आवाज़ उनके कानों में टकराई। साहब मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, आपको बहुत चोटें आई हैं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं पेन किलर ले लूँगा। कहने के साथ ही वो अपने कमरे में चला गया। तभी दाजान ने लारैब के माथे पर लगे खून को देखा तो फ़ौरन अपने दुपट्टे से साफ करती हुई उससे पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या था। लारैब सर झुकाते हुए शर्मिंदगी से सब बताते चले गए। लारैब बेटा मुझे नहीं पता कि तुम इतने गुस्से में वहाँ क्यों गई थी, मुझे बस इतना पता है कि तुमने बहुत ही गलत हरकत की थी। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो दाजान कहते हुए मुलाजमा को बुलाकर हल्दी दूध पिलाने का हुक्म किया। मुलाजमा सर झुकाते हुए किचन में चली गई तो दाजान वहीं खड़ी दूध का इंतजार करने लगी। इन्हें अच्छी तरह से पता था कि दिलावर इतने गुस्से में किसी की बात नहीं सुनेगा और ना ही दवाई लेगा, इसीलिए वो खुद दूध लेकर जाना चाहती थी। लारैब 2 मिनट तो कन्फ्यूज थी, वहीं खड़ी रही। कुछ सोचते हुए दिलावर शाह को देखने के लिए कमरे में चली आई। दिलावर शाह कुर्सी की बैग से टेक लगाए, एक हाथ में सिगरेट दबाए नाक से धुआं निकाल रहा था। लारैब धीरे से चलती हुई कुर्सी के पास खड़ी होकर उसका चेहरा देखने लगी, जिसकी नीली कांसी आंखों में खून उतरा हुआ था, पेशानी की रगें तनी हुई थी। वो कुर्सी पर बैठा ना जाने किन सोचों में मसरूफ था। दिलावर लारैब ने अपनी पूरी हिम्मत जमा करते हुए उसे पुकारा। उसकी पुकार पर भी दिलावर शाह खामोश ही रहा। दिलावर शाह मुझे माफ़ कर दो, आपकी बात, लारैब ने अटक अटक कर कहा। उसकी बात पर दिलावर शाह ने तैश में सिगरेट को रगड़ कर बुझाए और उड़कर उसे कंधों से पकड़ते हुए दौड़ा। क्या माफ़ कर दूँ? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम जानती भी हो क्या मीर कासम कितना गिरा हुआ इंसान है। वो एक पल में तुम्हारी इज्जत तार करके रख देता और इसके लिए मैं को कभी माफ़ नहीं करता, कभी नहीं। मैं तो जीते जी ही मर जाता। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू उतरने लगे। एक पल को वो रुका, फिर दोबारा गोया हुआ। तुम तो शुरू से ही मुझे अजियत देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी, मगर लारैब जब इंसान किसी चीज़ के लिए मना कर देता है तो हमें इतना तो समझना चाहिए कि आखिर किसी वजह से ही मना कर रहा होगा। मगर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो बस हर वो काम करना है जिस पर दिलावर शाह को चिढ़ हो। तुम इतनी पत्थर दिल हो कि मेरी मोहब्बत भी उसे मोम ना कर सकी। ज़ोर ज़ोर से कहते हुए आखिर में दिलावर शाह ने अपने बालों को मुट्ठी में जगह लिया। वैसे ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? मुझे दुखी देखकर तुम्हें तो बहुत खुशी मिलती है ना? दिलावर शाह ने अपने बालों को छोड़ते हुए एक तेज़ नज़र उस पर डालते हुए कहा। वो मैं लारैब मिनमनाई, क्या मैं लारैब, क्या मैं? मुझे ना तो तुम्हारी बात से सुननी है और ना ही कुछ जानना है। तुम वहाँ क्यों गई थी जब तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं तो अब से मुझे भी तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं। दिलावर शाह ने तकरीबन उससे झंझोड़ते हुए कहा। फिर कुछ याद आने पर लारैब को एक झटके से छोड़ता हुआ वो वायरों की तरह बढ़ गया। एक झटके से छोड़ने पर लारैब लड़खड़ा सी गई और फ़ौरन खुद को संभालती हुई नज़र नीचे करके खड़ी होगी। उसे इस वक्त दिलावर शाह से बहुत खौफ आ रहा था। उसने आज तक दिलावर शाह को इतने ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा था और आज जब देखा तो खौफ से उसका हल्क तक सूख गया था। तभी दिलावर शाह हाथ में एक लिफाफा लिए उसकी तरफ बढ़ा। लिफाफा देखकर लारैब अंदर तक हिल गई क्योंकि इस अफरा तफरी में ये भूल ही गई थी आज दिलावर शाह उसे तलाक देने वाला था। अब लिफाफा देखकर उसका पूरा बदन कांप उठा था, उसके पैर हौले हौले कांपने लगे थे। तभी दिलावर शाह की करहत आवाज़ उसके कानों से टकराई। लारैब तुम्हें पता है क्या, कुछ दिनों से तुम्हारी आंखों में मुझे अपना अक्स नज़र आने लगा था, तो मुझे लगा था कि शायद अब तुम मुझे पसंद करने लगी हो। तो मैंने सोचा जब पसंद कर लिया है तो एक न एक दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी हो ही जाएगी। इतना कहकर वो एक पल को रुका और उसकी हिजल ग्रीन आंखों में अपनी नीली कांसी आंखें गाड़ते हुए बहुत ही दर्द से बोला, लेकिन मैं गलत था लारैब, मैं गलत था। फिर उसने अचानक ही उसे कंधों से थाम लिया। तुम मुझे पसंद क्या करोगी? तुम्हें तो मुझसे नफरत, शदीद नफरत। पहले मैं खुद को बहलाता रहा, जुटलाता रहा, मुझे लगा ये मेरा वहम है, मुझे शक है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। मगर उसकी गिरफ्त लारैब की कंधों पर अचानक ही और सख्त होगी।
مگر آج کے تمہاری اس حرکت نے مجھے یقین دلا دیا کہ تم مجھ سے شدید نفرت کرتی ہو، شدید نفرت اتنی کہ میری منع کرنے کے باوجود جان بوجھ کر وہاں پہنچ گئی۔ تم نے اپنی نفرت کے آگے اپنی عزت کا بحال نہیں کیا۔ دلاور شاہ بولا نہیں، داڑھا تھا۔ اس کی داڑھ پر لاریب کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ وہ اس کی گرفت میں جگڑی ہوئی سہمی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جو سرخ انگارہ بنا ہوا تھا، جس کا غصہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ دلاور شاہ نے اچانک ہی ایک جھٹکے سے اسے اپنے سخت گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے گرنے لگی تو اس نے فوراً ہی اسے تھام لیا اور ایک جھٹکے سے کھڑا بھی کر دیا۔ یہ لو طلاق کے کاغذات۔ دلاور شاہ نے طیش میں طلاق کے کاغذات اس کے منہ پر دے مارے تھے، جو اس کے منہ پر سے ہوتے ہوئے اس کے قدموں میں آ گرے تھے۔ لاریب پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ طلاق کے کاغذات تمہیں مل چکے ہیں، اب جشن مناؤ، جس کے لیے تم روز مرے جا رہی تھی، جس کے لیے تم آج حویلی کے رسم و رواج کو توڑتے ہوئے اکیلی نہر پر مجھے مار دینے کے لیے پہنچ گئی، جس کے لیے تم نے مجھے پل پل تڑپایا، جس کے لیے تم نے احسان جتاتے ہوئے میرے ساتھ ایک مہینہ گزارا، جس کے لیے تم مجھے اذیت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی۔ آج سے تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے، جاؤ لاریب جاؤ، جی لو اپنی زندگی۔ تم بھی کیا یاد کرو گے، تمہیں ایک دیوانہ ملا تھا جو تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج اس نے تمہیں زبردستی کے بندھن سے آزاد کر دیا۔ دلاور شاہ شکست خوردہ لہجے میں کہتا چلا گیا۔ جب وہ بول کر خاموش ہو گیا تو لاریب پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا کہ اس کے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہے اور اگلے ہی پل وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ کچھ لمحے تک تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی اور جب بولی تو اس کے لہجے میں ایک تڑپ تھی۔ دلاور شاہ مجھے معاف کر دو، وہ تڑپ کر روتی ہوئی بولی تھی۔ لاریب تمہیں طلاق چاہیے تھی تو میں نے کاغذات تمہیں دے دیے ہیں، پھر اس میں اب معافی طلبی کی کیا ضرورت؟ آج سے تم اپنے راستے اور میں اپنے۔ لاریب کے بہتے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ اس کے لہجے کی طرف دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ سب کچھ بھول کر اسے اپنے سینے سے لگا لے اور اپنی پودوں سے اس کے قیمتی آنسو چولے، مگر دلاور شاہ نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا، دلاور شاہ میری بات تو سن لو۔ وہ اس کے سخت لہجے پر بن پانی کی مچھلی طرح تڑپتے ہوئی آگے بڑھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، کہتے ہوئے دلاور شاہ نے غصے سے اسے پرے کر ڈالا۔ ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی، مگر پہلے تم دوا کھا لو، پھر میں چلی جاؤں گی۔ لاریب نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے نازک ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، نہیں کھانی کوئی دوا؟ اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں درد ہو رہا ہوگا۔ لاریب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، درد؟ لاریب افندی، تم درد کی بات کر رہی ہو، جس نے مجھے درد کے سوا کبھی کچھ دیا ہی نہیں۔ مجھے کوئی درد نہیں ہو رہا لاریب افندی۔ دلاور شاہ کو ایسی چھوٹی موٹی چوٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، پڑتا ہے تو انسان ان کی حقارت بڑی نظر سے، ان کی نفرت سے۔ دلاور شاہ نے اب کی بار کہتے ہوئے چہرہ ہی موڑ لیا، پلیز دوا لے لو۔ لاریب نے اب اور زیادہ پیار سے کہتے ہوئے دوا اس کی طرف بڑھائی، جسے اس نے ہاتھ مار کر گرا دیا۔ دلاور یہ کیا بچپنا ہے، چلو فوراً دوا کھا کر یہ ہلدی والا دودھ پی لو۔ اچانک ہی داجان اندر داخل ہوتی ہوئی بولی، جنہوں نے اسے دوا گراتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ داجان کی بار بار بیڈ پر روح پھیر کر بیٹھ گیا۔ داجان دھیرے سے چلتی ہوئی اس تک گئی اور دوا نکال کر زبردستی اس کے منہ میں ڈال دی اور دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ دلاور شاہ نے خاموشی سے گلاس تھام لیا۔ وہ داجان کی بات کبھی ٹال نہیں سکتا تھا۔ دوا کھا کر وہ تن بھن کرتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ داجان لاریب کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ انہیں اچھی طرح سا پتہ تھا کہ وہ ابھی کچھ دیر تنہائی چاہتا ہے۔ دلاور شاہ نہا کر نکلا تو اس کی پورے بدن میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس وقت وہ صرف آرام کرنا چاہتا تھا، مگر کچھ یاد آنے پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور سیدھا وضو کر کے شکرانے کے نوافل پڑھنے لگا۔ خدا نے لاریب کو صحیح سلامت رکھا تھا، شکرانہ تو بنتا ہی تھا۔ نماز پڑھ کر وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک دم گہری نیند میں چلا گیا۔ ابھی اسے سوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ لاریب دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی اور عین دلاور شاہ کے بازو بیڈ پر بیٹھ کر بہت ہی غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جو آج سے پہلے کبھی اسے اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا، یا شاید پہلے کبھی اس نے دلاور شاہ کو اس نظریے سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ آج جب وہ اس کے سامنے مار کھا رہا تھا تو لاریب کو لگ رہا تھا کہ یہ مار دلاور شاہ کے ساتھ ساتھ اسے بھی پڑ ہی ہو۔ آج اسے احساس ہوا کہ کسی کو کھونا کسے کہتے ہیں۔ جب دلاور شاہ ایک دم خاموش زمین پر پڑا ہوا تھا، تب لاریب کا دل اسے کھونے کے ڈر سے کانپ اٹھا تھا۔ وہ پہلے اس احساس کو اپنے دل میں بھی جگہ نہیں دیتی تھی کہ وہ دلاور شاہ کو پسند کرنے لگی ہے۔ وہ اس خیال کے آتے ہی خود کو جھٹلا دیتی تھی، مگر آج اس نے دل سے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ دلاور شاہ کو پسند کرنے لگی تھی، مگر پھر بھی ابھی اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ یہ بات وہ اپنے لبوں سے کہہ پاتی۔
آج دلاور شاہ کے لب و لہجے اور دار پا اسے بالکل بھی غصہ نہیں آیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مانتی تھی کہ اس نے غصے میں ہی صحیح مگر غلطی تو کی تھی، اور دوسری وجہ دلاور شاہ کے لیے اس کے دل میں ابھرتے جذبات تھے۔ وہ خاموش نظروں سے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے دل میں اتارنے لگی، پھر بہت ہی محبت سے اس کے خوبصورت براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرا، جس کے تمنا نہ جانے وہ کتنے دنوں سے اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ اسے دلاور شاہ کے براؤن بال شروع سے ہی بہت پسند ہے، مگر اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر بالوں میں ہاتھ پھیرنے کے بعد اس نے دھیرے دھیرے سے اس کے چہرے کے سیاہ نشانوں پر سکائی کرنی شروع کر دی۔ وہ جیسے ہی نشان پر گرم کپڑا رکھتی تو وہ نیند میں ہی کڑبڑ بدلنے لگتا، تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتی۔ اس نے بہت محبت سے اس کے چہرے کے نشانوں کی سکائی کی، پھر تھوڑا سا کنفیوز ہوتی اس کے نزدیک ہوتی اس کے بدن پر لگے نشانوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی، جو اسے مل کر ہی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ اس نے شرٹ پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے اسے چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بہت احتیاط سے اس کے شرٹ کے بٹن کو کھولنا چاہا، تبھی دلاور شاہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اسے عجیب نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ وہ ابھی کچی نیند سے جاگا تھا، اس سے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لاریب ایسے کیوں بیٹھی ہے۔ اپنی شرٹ اتار دو، مجھے سنکائی کرنی ہے۔ لاریب نے اس سے نیند میں دیکھا پیار سے کہا، تو دلاور شاہ نے بھی نیند میں ہی شرٹ اتار دی اور اس کے گھٹنوں پر سرکتا دوبارہ سونے لگا۔ اتنا بے خبر تو وہ کبھی نہیں سوتا تھا، مگر آج پین کلر لینے کا یہ نتیجہ تھا، اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ لاریب نے بہت محبت سے اس کی پیٹھ کے زخموں پر سنکائی کی، پھر مرہم بھی لگا دیا۔ اب وہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش میں اچھی خاصی ہلکان ہو چکی تھی، تبھی اس نے ایک زوردار جھٹکا دلاور شاہ کو دیا۔ ویسے بھی اس کے پیروں میں اب سنسنی چڑھنے لگی تھی۔ اس نے کہاں آج تک دلاور شاہ کو اپنے نازک پیروں میں سونے کی اجازت دی تھی۔ جھٹکا لگتے ہی دلاور شاہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ لاریب کے ہاتھ میں مرہم دے کر وہ سختی سے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے ہاتھ میں مرہم دے کر اس سے اپنا درد اور لاریب کی غلطی اچانک ہی یاد آ گئی تھی۔ وہ میں مرہم لگا رہی تھی، بس آگے لگانا باقی تھا، اس لیے وہ تھوڑا سا جھجکتے ہوئے بولی، تمہیں میں نے کہا تھا کہ نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، تو تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ دلاور شاہ اچانک ہی دوڑا۔ وہ لاریب کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر جیسے الفاظ اس کا ساتھ دینے سے ہی انکاری تھے۔ کیا وہ غصے سے چیخا، میں نہیں جانا چاہتی۔ لاریب نے آخرکار اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے آنکھیں موندتے ہوئے کہہ ڈالا، کیوں لاریب افندی، آخر کیوں نہیں جانا چاہتی تم؟ اپنی آزادی کو تو تم دن گنتے بیٹھی تھی، بلکہ ابھی حویلی آنے سے پہلے بھی تم نے شاہ پیلس میں مجھ سے کہا تھا کہ 5 دن بعد ہمارا طلاق ہوگا، صرف 5 دن بچے ہیں۔ پھر حویلی آنے کے بعد اچانک ہی تم نے اپنا ارادہ کیوں بدل لیا؟ بولو لاریب افندی، جواب دو۔ دلاور شاہ نے اچانک ہی اسے کندھے سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے کراتے ہوئے پوچھا۔ لاریب نے اپنے ہوش کو ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اتنا ہی کہا، او اب سمجھا، میں بھی کتنا بیوقوف ہوں، یہ تو میں بھول ہی گیا کہ پہلے تم نے مجھے غریب انسان سمجھ کر ہمیشہ میرا مذاق اڑایا، پھر مجھے ترقی کرتا دیکھ کر مجھ سے متاثر ہو گیا، آخر میں حویلی کی شان و شوکت اور ٹھار بار دیکھ کر تمہارا ارادہ ہی بدل گیا۔ واہ لاریب واہ، تم بھی وہی عام لڑکی نکلی جو پیسوں کی چمک دیکھتے ہی میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ویسے اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، دولت دیکھ کر تو اچھوں کی نیت بدل جاتی ہے۔ تم تو ٹھہری ایک لڑکی جس کے بھی بہت سارے خواب ہوں گے، اگر یہی بات تم مجھے میرے اس فلیٹ پر کہتی تو شاید میں تب یقین بھی کر لیتا، مگر اب نہیں کر سکتا لاریب افندی۔ وہ افسوس سے کہتا ہوا تھوڑا سا رکا، پھر اس کو خود سے قریب کرتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، سچ بتاؤ، تم دولت عیش و عشرت کی وجہ سے یہاں رہنے کو تیار ہوئی ہو یا تو مجھ سے محبت کرتی ہو؟ مجھے یک لفظی جواب چاہیے، دولت یا محبت؟ اس کی پاپا لاریب کو تو پتنگے ہی لگی۔ کچھ دیر پہلے اس کے دل میں جو میٹھا احساس جاگا تھا، جو تڑپ اسے مار کھاتا دیکھ کر دل میں اٹھی تھی، وہ سب کہیں دور ہوتی نظر آئی۔ اس کے الفاظ اسے کوڑے کی طرح لگے تھے، وہ کچھ بھی کہتا وہ برداشت کر لیتی، مگر اس نے تو سیدھا اسے لالچی ہی سمجھ لیا تھا۔ بات اس کی عزت پر آ گئی تھی۔ لاریب کو اس کی بات پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ لاریب اس وقت غیظ و غضب کا منہ بولتا ثبوت نظر آ رہی تھی۔ غصے میں اس کی آنکھیں سر انگارا ہو گئی اور کانوں کی لو تک سر ہو گئی۔ چند پل وہ خاموش رہی، پھر مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولی، دولت دولت دولت۔ لاریب کو فیصلہ کرنے میں صرف ایک لمحہ لگا تھا، وہ جواب دے چکی تھی، وہ بھی ایک دم اٹل لہجے میں۔ اسے اپنی عزت زیادہ پیاری تھی۔ اس کے جواب پر دلاور شاہ بونچکا کر رہ گیا تھا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود دلاور شاہ کو یقین تھا کہ لاریب کا جواب محبت ہی ہوگا، مگر اس کا مان، اس کا یقین، بلکہ اس کا دل بھی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ درام سے بر پر گرا تھا۔ لاریب نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی اور کمرے میں پڑے طرح کے کاغذ اٹھا کر دیکھنے لگی۔
جیسے ہی اس نے غور سے کاغذات کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اس بار حیرت کے مقام پر لارائب کھڑی تھی، کیونکہ طلاق کے کاغذات پر ابھی تک دلاور شاہ نے اپنے دستخط نہیں کیے تھے۔ آخر کیوں؟ اس ایک کیوں نے اس کے لیے سوچوں کے ہزاروں در وا کر دیے تھے۔ جب وہ طلاق دینے کے لیے جلدی حویلی آ رہا تھا، تب آخر اس نے دستخط کیوں نہیں کیے تھے؟ وہ چند سیکنڈ حالی حالی نظروں سے پیپرز کو یوں ہی تکتی رہی، پھر کرنٹ کھا کر پلٹتی ہوئی عین اس کے سر پر پہنچ گئی۔ دلاور شاہ، تم تو خود کو وعدے کا بہت پکا بتا رہے تھے، پھر ان کاغذات پر دستخط کیوں نہیں کیے؟ وہ سراپا سوال بنی ہوئی تھی، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پہلے اس پر دستخط کرتا۔ ویسے بھی طلاق تمہیں چاہیے تھی، لیکن تم فکر مت کرو، میں نے وعدے کے مطابق کاغذات بنوا بھی دیے۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ان پر پہلے تم دستخط کرو۔ جس دن تم نے اس پر دستخط کر دیے مجھے دے دینا، تب میں بھی کر دوں گا۔ دلاور شاہ نے اب کی مرتبہ بہت ہی مدھم آواز میں کہا۔ اس کی حالت ایک دم ہارے ہوئے جواری کی طرح لگ رہی تھی، جس سے اس کی ساری جمع پونجی چھین لی گئی ہو۔ کچھ دیر پہلے والا روب دبدبا کہیں جا سویا تھا، اب اس کے پاس صرف اور صرف پچھتاوا تھا۔ لارائب نے ایک نظر دلاور شاہ کے لٹی پٹی حالت پر ڈالی اور تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ لارائب کے جاتے وہ اپنی بے احتیاطی اور غصے پہ پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ جب وہ میر قاسم کے پاس سے لارائب کو لے کر لوٹا تھا تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھا، اس لیے وہ بار بار لارائب کو خاموش کروا رہا تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ وہ غصے میں آ کر کچھ غلط ہی نہ کر بیٹھے۔ اس وقت وہ صرف اور صرف تنہائی چاہتا تھا، مگر لارائب کی مداخلت نے اس کے غصے کو مزید ہوا دے دی، جس کے نتیجے میں اس کے منہ میں جو بھی آیا وہ بولتا چلا گیا تھا۔ اور آج جو کچھ بھی ہوا تھا، اس دوران لارائب کے چہرے پر اس کے لیے جو طرب تھی، آنکھوں میں جو نمی تھی، اسے دیکھتے ہوئے اسے لگا کہ اب کچھ بھی ہو جائے لارائب اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مگر شاید وہ غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا، اسی لیے اب پچھتاوے کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نہ کمان سے نکلی ہوئی تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی لوٹ کر نہیں آتے، اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے ساتھ منع کیا، کیونکہ غصے میں انسان کچھ بھی کر بیٹھتا ہے، اور ایسا ہو چکا تھا۔ دلاور شاہ نے اپنے غصے کی وجہ سے لارائب کو کھو دیا تھا۔ وہ بھی ہمیشہ کے لیے یہ سوچ ہی اسے تڑپا رہی تھی کہ اب اسے زندگی کا اتنا لمبا سفر تنہا کاٹنا تھا۔ طیش میں آ کر اس نے خود سے ہی خود کے پیروں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ دوا لگوا لیتا؟ اگر وہ لارائب کے ایک قدم بڑھانے پر اسے سینے سے لگا لیتا؟ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً دلاور شاہ اس کے ایک قدم بڑھانے پر اسے سینے سے ہی لگا لیتا، مگر آج یہاں تو لارائب کی بے وقوفی کی وجہ سے میر قاسم نے اسے جس طرح ننگے سر وہاں کھڑا کر دیا تھا، اسے بے دردی سے جھگڑا ہوا تھا، اس سے زیادہ جو وہ سودا کرنے کو کہہ رہا تھا۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ وہاں تو وہ خاموش رہا، مگر یہاں نہیں رہ سکا، جس کا نتیجہ لارائب سے جدائی کی صورت نکلا۔ وہ اوندے منہ بستر پر گرا تکیہ بھگونے لگا۔ لارائب بہت ہی غصے میں تیزی سے کاغذات لے کر کمرے سے نکلی تھی۔ اس کا ارادہ ابھی حویلی چھوڑ کر جانے کا تھا، تبھی داجان کی نظر اس پر پڑی، جو بہت ہی تیزی سے مین ڈور کھول کر باہر نکل رہی تھی۔ داجان کو آج کے حادثے نے ماضی کی یادوں میں دھکیل دیا تھا، جس کی بنا پر نیند اسے بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور طبیعت بھی تھوڑی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ یوں ہی حال میں نکل آئی تھی، تبھی لارائب کو مین ڈور سے نکلتے دیکھا تو پکار بیٹھے۔ لارائب وہ چپ رہی، کچھ نہ بولی۔ لارائب بیٹا، اتنی رات کو تم کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے نزدیک آتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ان کے نزدیک آنے پر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ ان کے ساتھ لگ گئی، ادارے مار مار کر رونے لگی۔ داجان نے گھبراتے ہوئے بہت محبت سے اسے چپ کروایا، اس کے آنسو پونچھتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی۔ انہوں نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے اسے پانی پلایا، پھر گویا ہوئی، بیٹا اگر تم بہتر سمجھو تو مجھے بتاؤ کہ آخر تم کہاں جا رہی تھی اور کیوں؟ لارائب نے اپنی جھکی ہوئی پلکوں کو اٹھاتے ہوئے ایک نظر داجان پر ڈالی، پھر دھیرے دھیرے سب بتاتی چلی گئی۔ اس کی بات سن کر داجان تو دنگ ہی رہ گئی، کچھ پل تو وہ بول ہی نہ سکی۔ پھر بولی تو ان کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ لارائب، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم خود اس کے قریب گئی، پھر بھی اس نے تمہیں دھتکار دیا۔ اس انسان نے جس نے اپنی داجان سے کبھی کچھ نہیں چھپایا سوائے تم سے محبت اور نکاح کے، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس کی اتنی ہمت کہ وہ اپنے رشتے کو دولت سے تولنے بیٹھ گیا، بالکل پاگل ہو گیا ہے، کم بخت کہیں کا۔ رکو، ابھی کان سے پکڑ کر اسے لاتی ہوں، ابھی کہ ابھی ساری عقل نکل جائے گی۔ بڑا آیا تو رحمان بننے والا، داجان دکھ سے بولتی ہوئی اچانک ہی فارم میں آ گئی تھی اور اتنی ہی تیزی سے دروازے کی طرف لپکی بھی تھی، مگر عین وقت پر لارائب نے پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر لا کر بٹھا دیا۔ داجان، آپ کو میری قسم، اگر آپ مجھے اپنی بیٹی مانتی ہے تو آپ دلاور شاہ سے کچھ نہیں کہیں گی۔ اسے جو کرنا تھا اس نے کیا، اب مجھے میری عزت زیادہ پیاری ہے، اس لیے میں ابھی کہ ابھی یہ حویلی چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آپ کے پیار نے مجھے یہاں بٹھا لیا، ورنہ جانا تو مجھے اپنے گھر ہی ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔
لاریب نے انہیں قسم دلاتے ہوئے ساتھ اپنی بات بھی مکمل کر دی، اس کا مطلب اب تم پھر ضد پر اڑ گئی ہو۔ آج کیسے تم نے ہمت سے کہہ دیا تھا کہ تم یہاں رہنا چاہتی ہو، تو ایک بار اور ہمت کر لو اور کہہ دو کہ تم محبت کرتی ہو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دادا جان نے اسے سمجھانا چاہا۔ دادا جان، لاریب افندی اپنی عزت نہیں کھو سکتی۔ میں ایک بار محبت کے بغیر زندگی گزار لوں گی، مگر عزت کے بغیر نہیں، اور یہ محبت آخری فیصلہ ہے، اور یہ میرا آخری فیصلہ۔ اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے وٹا لہجے میں کہا، ایک بار سوچ لو۔ دادا جان نے ہمت نہیں ہاری۔ سوچ لیا ہے دادا جان، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دستخط جب کروں گی تو تب کاغذ بھجوا دوں گی، لاریب نے ایک بار پھر اٹل لہجے میں کہا، اور وہاں سے جانے لگی۔ بیٹا رات کو گزارا کر لو، صبح چلی جانا، انہوں نے فکرمندی سے اسے مشورہ دیا۔ دادا جان کی بات پر کچھ سوچ کر ان کے پاس ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ انہیں دلیر بشار کے ساتھ ساتھ لاریب کے مزاج کا بھی اچھی طرح سے پتہ چل گیا تھا، اس لیے انہوں نے اس پر زبردستی نہیں کی اور دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں دونوں طرف آگ برابر کی لگی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس میں دونوں ہی چلنے کو تیار بیٹھے تھے۔ وہ سونے کے لیے آنکھیں مودے لیٹی تھی جب دادا جان نے دھیرے سے اسے پکارا، لاریب بیٹا سو گئی ہو کیا؟ نہیں، ابھی نیند نہیں آ رہی، اس نے بھی مدھم لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے کیا میر قاسم کون ہے؟ دادا جان نے اس کی طرف کروٹ کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں دادا جان، مجھے کیسے پتہ ہوگا، بس میں نے آج ہی آپ دونوں کو باتیں کرتے سنا تھا۔ لاریب نے پٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، میں آج بھی اس وقت کو یاد کرتی ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ دادا جان نے نم آنکھوں سے تلخ ماضی کو یاد کیا۔ ایسا کیا ہوا تھا دادا جان جسے سوچ کر ہی آپ کی روح کانپ اٹھتی ہے؟ لاریب نے ان کی آنکھوں کی نمی میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے پوچھتے ہی دادا جان نے کئی برسوں پہلے ماضی کے اوراق الٹنے شروع کر دیے۔ اس گاؤں میں برسوں پہلے دو ہی بڑے خاندان تھے، ایک میر احتشام کا تو دوسرا سرفراز شاہ کا۔ سرفراز شاہ کو صرف ایک ہی بیٹا تھا، شاہ نواز۔ گاؤں کی آدھی سے زیادہ زمینیں سرفراز شاہ کی تھیں اور میر احتشام کے پاس کچھ ہی زمینیں تھیں، مگر اس وقت ان دونوں کا ہی سکہ چلتا تھا۔ گاؤں کی نہر کے اس پار سرفراز شاہ کی تو اس پار میر احتشام کی حکومت تھی۔ سرفراز شاہ کو اپنے باپ داداؤں سے یہ جائیداد ملی تھی۔ وہ بہت ہی نیک انسان تھے۔ ان کی شادی جنت سے کی گئی تھی جو ان کی خالہ ساتھ تھی، تو انہیں بہت ہی بہتر طریقے سے گاؤں کے ساتھ ساتھ حویلی میں موجود لوگوں کو بھی انصاف دلاتے، بہتر زندگی گزارنے کے لیے مالی امداد بھی کرتے تھے۔ میر احتشام چاہتا تھا کہ سرفراز شاہ کی ساری جائیداد ہتھیار کر پورے گاؤں کی حکمرانی کر سکے، مگر اس کی یہ خواہش ہی رہ گئی۔ میری شادی سے 1 سال پہلے دل کے دورے سے سرفراز شاہ موت کے منہ میں جا سوئے۔ تب میر احتشام نے سوچا کہ شاہ نواز شاہ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا، مگر ہماری خوشی قسمتی تھی کہ لاکھ کوشش کے بعد وہ ناکام ہی ہوا۔ باپ کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری شاہ نواز پر آ گئی تھی۔ شاہ نواز شاہ میری ہم سفر، میری محبت، میرے شوہر تھے۔ ہم دونوں کی ملاقات یونہی میں ہوئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ہماری پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے جنت شاہ نے بہت ہی دھوم دھام سے ہماری شادی کر دی۔ شادی ہوتے ہی میں حویلی چلی آئی۔ سمجھو میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میری ساس جنت شاہ بہت محبت اور شفقت کرنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے مجھے بیٹی کی طرح رکھا، مگر کہتے ہیں نا، کسی کو خوشیاں راس نہیں آتی، تو یہی بات میرے ساتھ بھی ہوئی۔ ایک دن اچانک ہی میر جعفر میرے گاڑی کے بیچ آ کھڑا ہوا۔ میں کچھ کام سے ملازم کے ساتھ نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر گھبرا کر پوچھا، کون ہیں آپ؟ اس نے کہا، مجھے نینا سے بے انتہا محبت ہے اور میں اسے کسی بھی صورت حاصل کر کے رہوں گا۔ اور یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ملازم کو اشارہ کرتی حویلی لوٹ آئی۔ سمجھو یہیں سے شروع ہوئی میر جعفر کی کہانی۔ وہ میر احتشام کا اکلوتا ثبوت تھا اور اسے نینا شاہ سے محبت تھی۔ یہ بات مجھے اندر تک ڈرا گئی تھی۔ میر احتشام نے کئی بار شاہ نواز کو مارنے کی کوشش کی، مگر میرے شوہر کی موت تو تب لکھی ہی نہیں تھی، وہ موت کے منہ میں جا کر بھی بچ جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا اور پھر مجھے ماں بننے کی خوشخبری سننے کو ملی۔ اگلے سال میں نے حسنین شاہ کو جنم دیا۔ شاید ہمارے خاندان کا اثر تھا کہ میری بھی اکلوتی اولاد حسنین شاہ ہی تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزر گیا اور 3 سالوں بعد ایک دن جنت بی بی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گی۔ میر احتشام کو ہماری زمینیں چاہیے تھے تو میر جعفر کو نینا شاہ۔ ایک دن ہمارے ستارے گردش میں تھے کہ میر جعفر نے نینا شاہ کو گاڑی میں اغوا کر لیا اور پھر اس کے ساتھ زبردستی کر ڈالی۔ اتنا کہتے ہی دادا جان اچانک ہی چلانے لگی، رونے لگی، داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ دادا جان کے داڑھ پر لاریب کا دل کانپ اٹھا اور اس نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔
چند سیکنڈ بعد لاریب نے ان کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا، پھر نینا شاہ کا کیا ہوا داجان؟ وہ زندہ تھی، روح زخمی تھی مگر وہ زندہ تھی، بلکہ زندہ ہے ابھی، داجان نے نہایت ہی کرب سے کہا۔ کہاں ہے نینا شاہ؟ داجان وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ لاریب نے ان کی بات پر حیرت سے پوچھا، کیونکہ حویلی میں تو ایسی کوئی ہستی نہیں تھی جس سے وہ ملی نہ ہو۔ اس کا حیران ہونا تو بنتا ہی تھا، تمہارے سامنے، داجان نے اچانک ہی انکشاف کیا تھا۔ ان کی بات پر لاریب سکتے میں چلی گئی۔ کچھ پل کے لیے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، پھر وہ اپنی پوری ہمت جمع کر کے جھجکتے ہوئے بولی، داجان آپ ہی نینا شاہ ہیں؟ اتنا کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ داجان آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہوا پھر بھی آپ نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائے رکھا، اتنا کہہ کر وہ ان کے گلے لگی، پھر انہیں تسلی دلاتے ہوئے چپ کروایا۔ جب وہ تھوڑا نارمل ہوگی تو لاریب نے انہیں بولنے والا دوبارہ اکسایا، پھر داجان نے کچھ نہیں کیا کیا؟ پھر دادا جان نے کچھ نہیں کیا 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 نا داجان؟ ایک بار پھر ماضی میں چلی گئی تھی۔ شاہ نواز شاہ کو جیسے ہی خبر ہوئی وہ وہاں پہنچ کے اور سیدھا میر جعفر کا خون کر دیا۔ تب سے میر احتشام بدلے کی آگ میں جھلسنے لگا۔ میرے ساتھ جو بھی ہوا یہ بات صرف حویلی کے خاص ملازموں کو پتہ تھی، اور شاہ نواز شاہ نے کسی کو خبر نہیں لگنے دی، یہاں تک کہ دلاور شاہ بھی اسے انجان ہے۔ پھر نواز شاہ نے میرا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، حسنین شاہ بڑا ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زینب سے اس کی شادی ہو گئی اور دلاور شاہ ان کی گود میں آ گیا۔ میر احتشام کا بیٹا میر جعفر تو مر چکا تھا اور اس کے مرنے کے 7 مہینے بعد اس کے بیٹے نے جنم لیا، جس کا نام میر احتشام نے میر جعفر ہی رکھا تھا تاکہ وہ اپنے دشمنوں کو کبھی بھول نہ سکے، اسی لیے اپنے پوتے کو اپنے بیٹے کا نام دے دیا۔ پھر اس کے پوتے کو بیٹا ہوا میر قاسم، جس نے تمہیں اغوا کیا تھا۔ میر احتشام تو ایک دن اپنی موت مر گیا مگر پیچھے اپنے پوتے کو دشمنی کے لیے چھوڑ دیا۔ اس نے ہماری پوری نسل کو تباہ و برباد کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ایک دن میرے شوہر اور بیٹا بہو کسی کام سے باہر جا رہے تھے، تب زینب نے 4 سالہ دلاور شاہ کو میری گود میں ڈالتے ہوئے یہ کہا تھا کہ امیر دلاور شاہ کا خیال رکھنا، میں اسے آپ کی ذمہ داری پر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ چونکہ دلاور شاہ سو رہا تھا تو زینب اسے میری گود میں ڈالتی چلے گی، اور پھر میر جعفر نے شاید ہم پر نظر رکھا ہوا تھا، اس نے اپنے آدمیوں سے سیدھا ٹرالے سے میرے بیٹے کی گاڑی کو اڑوا دیا تھا۔ اس دن حویلی میں 3 دن میت رکھی تھی۔ میں ہی جانتی ہوں کہ میں نے کیسے کیسے کر کے دلاور شاہ کو پالا، میرا ساتھ دیا تو میرے ملازموں نے، اور اب وہی زمینیں لینے کے لیے میر قاسم نے تمہیں اغوا کیا تھا، جس کا کچھ حصہ تو وہ لے چکا ہے۔ وہ لوگ ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار کر سب پر قبضہ کرے، لیکن خدا نے اس دن دلاور شاہ کو زینب اور حسنین شاہ کے ساتھ نہیں بھیجا۔ اس کی زندگی بچ گئی۔ داجان نے پوری بات بتانے کے بعد اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ ان کی باتوں کو سننے کے بعد کافی دیر تک لاریب خاموش رہی، دھیرے سے اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ داجان، میں نینا شاہ جتنا ظرف نہیں رکھتی جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزار رہی ہیں۔ نینا شاہ تو ایک عظیم ہستی ہیں اور لاریب افندی ایک عام سی لڑکی۔ داجان، مجھے یہ سب جان کر بہت افسوس ہوا مگر پھر بھی مجھے دلاور شاہ نے دولت کے ترازو میں تولنے کی کوشش کی اور اسی لیے اسے لاریب افندی سزا دے کر ہی رہے گی۔ مجھے معاف کرنا داجان، لیکن میں ایسی ہی ہوں، میں چاہ کر بھی نہیں روک سکتی۔ میں کل گھر جا رہی ہوں۔ لاریب نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تمہاری مرضی بیٹا، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، محبت بار بار کسی کے دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ میرا دلاور محبت کی ترسا ہوا ہے اور شاید اس کے نصیب میں زندگی بھر ترسنا ہی لکھا ہے، تمہیں معلوم ہے، اسی لیے میں نے تمہاری اور دلاور شاہ کے نکاح کا سن کر صرف ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اس سے ناراض نہیں ہوئی تھی، وہ تمہیں دل سے قبول بھی کر لیا تھا، کیونکہ میں اسے ایک خوشحال زندگی گزارتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، اور ہو بھی آگے تمہاری مرضی۔ صبح سویرے اٹھتے ہی لاریب نے ملازم سے گاڑی نکلوانے کو کہا اور آخری بار داجان کے گلے لگتی جانے کو پلٹی۔ ابھی وہ مین ڈور تک پہنچی ہی تھی کہ دانیہ نے اس کا راستہ روک دیا۔ تمہیں جانا ہے تو شوق سے جاؤ، مگر اس نے اتنا کہتے ہی لاریب کا ہاتھ ایک جھٹکے سے پکڑ لیا، مگر یہ خاندانی کنگن اتار کر جاؤ، اب ان پر تمہارا نہیں میرا حق ہے، صرف اور صرف میرا، کیونکہ میں دلاور شاہ سے شادی کرنے والی ہوں۔ دانیہ کہنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں سے زبردستی کنگن اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ دور ہٹو دانیہ، میں اس حویلی سے ایک سامان نہیں لے کے جا رہی، اور رہی بات اس کنگن کی تو فار کائنڈ یور انفارمیشن میں ابھی بھی مسز دلاور شاہ ہوں، اور یہ کنگن تو طلاق کے کاغذات کے ساتھ ہی واپس حویلی لوٹیں گے۔
لائرا نے اپنی ہی گرین آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا اور وہاں سے تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ لائرا اپنے گھر کے سامنے گاڑی کو رکتا دیکھ کر اپنے آپ کو پوری طرح سے ریلیکس کرتی لمبی لمبی سانسیں خارج کرنے لگی۔ جب وہ پوری طرح سے اعتماد میں ہوگی تو کروفرڈ سے چلتی ہوئی گھر کے گیٹ پر آ کر رکی۔ آج وہ پورے 1 مہینے بعد اپنے اس گھر کو دیکھ رہی تھی جہاں اس نے اپنا پورا بچپن، جوانی بلکہ ان 30 دنوں کو چھوڑ کر اب تک کی اپنی بری زندگی گزاری تھی۔ وہ حالی نظروں سے چاندپال گیٹ کو تکتی رہی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے تک پہنچی اور بیل پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہاتھ ہٹانا ہی بھول گئی۔ کون بیوقوف ہے جس کو بیل بجانے کی بھی تمیز نہیں؟ تیمور نے زور سے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ وا کر دیا اور سامنے کھڑی لائرا کو دیکھ کر خوشی سے اس کی طرف لپکا، جبکہ لائرا تو تیمور کی بڑبڑاہٹ پر بہت ہی پیچھے چلی گئی تھی۔ فرق بس اتنا تھا کہ اس وقت دلاور شاہ مستقل بیل بجائے جا رہا تھا اور لائرا بڑبڑاتی ہوئی دروازے تک آئی تھی۔ تبھی تو اس نے کرائے پر رہنے کی بات کی تھی۔ آپ بھی آتے ہی کہاں کھو گئی ہو؟ تیمور نے اسے خاموش ہونکوں کی طرح کھڑا دیکھا تو اسے ہلاتے ہوئے بولا، کچھ نہیں دلاور شاہ، میں وہ بس۔ تیمور کے بلانے پر لائرا چونکتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی، ابھی آپ نے گھر میں قدم ہی نہیں رکھا اور دلاور بھائی کی یہ ستانے لگی کہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی دلاور پکار رہی ہو۔ اس کے بابا تیمور نے شرارت سے کہا، میں نے کب کہا؟ لائرا نے حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے منہ اتار کر پوچھا، اس میں غلطی آپ کی نہیں ہے آپی، وہ دلاور بھائی کی پرسنالٹی ہی ایسی کہ انسان ایک بار میں ہی ان کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور حیث سے تو آپ پورا 1 مہینہ ساتھ رہ آئی ہو۔ تیمور نے اب کی بار شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا، آپ اتنی بھی خاص نہیں ہیں اس کی پرسنالٹی، اور یہ کیا تم مجھے اندر آنے کا کہنے کے بجائے دروازے پر دلاور شاہ کی تصویر بنی شروع کر دی ہے؟ لائرا نے غصے سے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور تیمور کو کنارے کرتی اندر داخل ہوگی۔ تبھی سلمیٰ بیگم دوپٹے میں ہاتھ پونچھتے ہوئے کچن سے نکلی اور لائرا کو سامنے پا کر خوشی سے اس کے گلے لگ کر چٹاچٹ کئی بوسے دے ڈالے۔ بیٹا تم اکیلی آئی ہو؟ دلاور شاہ نہیں آیا کیا تمہارے ساتھ؟ سلمیٰ بیگم نے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے متلاشی نظروں سے دروازے کی سمت دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا پتہ وہ پیچھے گاڑی پارک کر کے آ رہا ہو۔ ماما آپ دونوں کو ہو کیا گیا ہے؟ بیٹی گھر آئی ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے دلاور کی ڈاٹر لگا رکھی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کی بیٹی میں ہوں یا وہ دلاور شاہ؟ سلمیٰ کو بھی اس کا پوچھتے دیکھا آخرکار وہ پھٹ ہی پڑی۔ ویسے بھی بہت محنت سے خود کو سمیٹ کر یہاں لائی تھی، اوپر سے یہ سب۔ اس کا تو ماتھا ہی ٹھٹک گیا۔ وہ تیزی سے منہ بگاڑتی ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی تیمور نے ماں کی شکل دیکھی اور کندھے اچکاتے ہوئے بولا، ماما آپی کے تیور دیکھ کر تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ابھی بھی یہ دونوں وہیں پر کھڑے ہیں جہاں 1 مہینہ پہلے کھڑے تھے۔ اگر ایسی بات ہے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ بہت ہی زیادہ ضدی اور خود سر ہوتی جا رہی ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے بھی طیش میں آ کر کہا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، میں بھائی کو فون کروں کیا؟ تیمور نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا، نہیں رہنے دو، ہاں اسے پریشان مت کرو، خود ہی عقل ٹھکانے پر آئے گی تو بتا دے گی۔ سلمیٰ بیگم بڑبڑاتے ہوئے واپس کچن میں چلی گئی۔ انہیں اب لائرا کی حرکتوں سے خوف آ رہا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر ہی جاتا ہے، کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ لائرا کے جانے کے بعد دلاور شاہ کی تو زندگی ہی بدل گئی۔ وہ گھنٹوں ایک ہی جگہ پر پاگلوں کی طرح بیٹھا رہتا، کبھی نیند سے اٹھ کر لائرا پکارتا ہوا بھاگنے لگتا تو کبھی خود کو اذیت دینے کی کوشش کرتا۔ داجان سے دلاور شاہ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، ان کا کلیجہ اندر تک پھٹنے لگتا۔ لائرا کو یہ 1 مہینہ گزر چکا تھا، مگر دلاور شاہ کے لیے جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ وہ اسی کمرے میں بند ہو کر رہ گیا تھا جس کمرے میں لائرا اسے چھوڑ کر آئی تھی۔ دن میں 3 بار نہانے والا شخص داجان کے زبردستی کرنے پر ہفتے میں 2 بار نہا لیتا۔ اگر داجان کھانا نہ کھلاتی تو شاید وہ بھوکا ہی رہ جاتا۔ وہ اس سب کا ذمہ دار خود کو سمجھتے ہوئے دن بھر خود سے لڑتا رہتا۔ اس کی مسلسل غیر حاضری سے پریشان ہوتا یاسر کئی چکر شاہ پیلس کے لگانے کے بعد آخر حویلی پہنچا اور دلاور شاہ کی حالت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس وقت کوئی اسے دیکھ لیتا یقین ہی نہیں کرتا کہ یہ وہ دلاور شاہ ہے جو راستہ چلتا تو لڑکیاں اس کی طرف پلٹ کر ضرور دیکھتی، جو اب مجنون بنا بیٹھا تھا۔ یاسر نے اس سے آفس کے متعلق پوچھا تو اس نے حالی نظروں سے دیکھتے ہوئے آفس کی ساری ذمہ داری اس کے سر پر ڈال دی۔ یاسر ہی کے جیسا تھا جو بہت ہی محنت اور لگن سے سارے کام ہوش اسلوبی سے سنبھال رہا تھا۔ دلاور شاہ کے ذمہ جو کام تھا وہ صرف وقت پر نماز پڑھنا اور رو رو کر دعا مانگنا یا پھر لائرا کو یاد کرنا۔
اس کے لیے اس نے سب کاموں کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ پاگل ہو گیا تھا، اس کے پاس سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا، مگر وہ اب روبوٹ سا بن گیا تھا جس کے کوئی احساسات نہیں ہوتے۔ بس وقت ہو گیا تو روبوٹ کی طرح اٹھ گیا۔ اس کے احساسات مر چکے تھے، وہ زندہ لاش کی مانند ہو گیا تھا۔ اس دوران دانیہ نے بہت کوشش کی اسے لڑائب کے غم سے نکالنے کی، مگر سب بے سود ہی ثابت ہوا۔ لڑائب کا حال بھی دلاور سے کچھ الگ نہیں تھا، دونوں نے اپنی اپنی انا کے چکر میں خود کو سزا سنا دی تھی۔ اس نے بھی اپنے لبوں پر تالے لگا لیے تھے۔ شروع میں تو وہ بار بار خود کو مصروف رکھتی اور سوچتی دلاور شاہ کو بھول جاؤں گی، مگر ایسا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بعد دلاور کو کسی بھی کام کے لیے پکار اٹھتی، اسے اپنے پاس ہر جگہ بس ایک ہی شخص نظر آتا، حالانکہ وہ معمول کے مطابق اپنے سارے کام پہلے کی طرح وقت پر کرتی، وقت پر کلاسز جاتی، ہر کام کرتی، مگر اس کا جو نظریہ تھا وہ اسے بھول جائے گی، یہ غلط ثابت ہوا تھا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یادیں اور بڑھتی جاتی۔ اس سے تو کبھی کبھی ایسا لگتا کہ اگر ابھی دلاور شاہ نہیں ملا تو وہ مر جائے گی۔ اب اسے اپنی محبت کا بہت زیادہ اور اچھی طرح سے احساس ہونے لگا تھا، مگر پھر بات وہی انا پر آ کر رک جاتی۔ اگر لڑائب کو کوئی یوں ہی دیکھتا تو سوچتا یہ بالکل فٹ اور پہلے کی طرح ہے، بس بولنا کام کر دیا ہے، مگر اگر کوئی اس کے دل میں جھانکتا تب نہ جانتا کہ اندر دل میں کتنی توڑ پھوڑ ہے۔ لڑائب کے انداز اور اعتبار سے ایک بات تو واضح ہوتی تھی کہ وہ سچ میں ایک بہادر لڑکی تھی، چٹان کی طرح سخت اور خود مختار۔ گھر کے باہر ابھی بھی اس کی وہی انداز تھے، وہی لب و لہجہ تھا، اٹل اور مضبوط۔ بعض فرق اس کے کپڑوں میں آیا تھا کہ اب اس نے مغربی لباس پہنا جیسے خود پر حرام قرار دیا تھا، اور وہ پانچوں وقت نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی ضرور پڑھتی تھی۔ زندگی اپنی ڈگر پر یوں ہی خاموشی سے چل رہی تھی، جس میں اچانک ہی تیمور کی خبر نے طوفان کھڑا کر دیا۔ لڑائب اپنے کاموں میں مصروف رہتی اور سلمیٰ بیگم بھی کچھ نہیں بولتی۔ آج حویلی چھوڑے اسے پورے 2 مہینے ہو گئے تھے اور وہ اپنی زندگی کو یوں ہی بے مقصد جیے جا رہی تھی، ایک دم خاموشی سے۔ وہ کلاسے سے واپس لوٹی ہی تھی کہ تیمور بھی پیچھے سے دوڑا آیا۔ ماما یہ شادی کا کارڈ ہے، مجھے لیٹ ملا اور شادی بھی کل ہی ہے، اب تیار رہنا، ہمیں جانا ضروری ہے۔ تیمور نے کارڈ کو صوفے کے سامنے بڑے ٹیبل پر رکھتے ہوئے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا، ارے تیمور بیٹا، تھوڑا سانس تو لے لیتے، پھر بتا دیتے، دیکھو کیسے ہانپ رہے ہو۔ سلمیٰ بیگم نے لائم جوس کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی، جس سے بہت ہی احتیاط سے ٹیبل پر رکھتے تیمور کو پیار سے ڈبرتے ہوئے کہا۔ لڑائب صوفے پر بیٹھے مسلسل نظریں فون میں گاڑے ہوئے تھے، مگر جوس کو دیکھتے ہی ایک گلاس اٹھا کر لبوں کو لگاتی تھوڑا سپ لینے لگی۔ تبھی سلمیٰ بیگم نے پوچھا، تیمور کس کی شادی ہے بھائی؟ اب اطمینان سے بتاؤ۔ انہوں نے جوس کا گلاس ختم کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ دلاور بھائی اور دانیہ کی شادی کا کارڈ آیا ہے۔ تیمور نے ہر سچ اگل ہی دیا تھا، یہی وجہ تھی کہ کارڈ ملتے ہی وہ بہت تیزی سے ہانپتے ہوئے گھر پہنچا تھا۔ تیمور کے منہ سے دلاور شاہ اور دانیہ کی شادی سن کر ہی لڑائب کی روح کانپ اٹھی اور جوس کا گلاس اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس نے تقریباً چھینتے ہوئے ٹیبل سے کارڈ اٹھایا اور کارڈ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ کارڈ پر بہت ہی خوبصورت سے دلاور شاہ ویڈز دانیہ جگمگا رہا تھا۔ لڑائب چند ثانیے بت بنی بیٹھی کارڈ کو تکتی رہی۔ سلمیٰ بیگم بھی تیمور کی بات پر ساکت رہ گئی، پھر چند سیکنڈ بعد اپنی پوری ہمت جمع کر کے انہوں نے کہا، یہ تو ہونا ہی تھا، جب ایک شوہر کو اس کی بیوی سے خوشی نہیں ملے گی تو اس کو حق ہے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ ان کی بات پر لڑائب ایک دم ہوش میں آتی ہوئی چیخ اٹھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دلاور تو صرف میرا ہے، صرف میرا۔ وہ دانیہ سے کیسے؟ آپ ہی یہ ہو چکا ہے، آپ کی بیوقوفی اور جھوٹی انا کی وجہ سے دلاور بھائی نے یہ فیصلہ لیا ہوگا۔ تیمور نے لڑائب کو سنبھالتے ہوئے بہت ہی افسوس سے کہا، دلاور شاہ تم میرے ہو، دلاور شاہ تم میرے ہو۔ وہ اچانک ہی داڑھیں مار کر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھا تیمور اور سلمیٰ بیگم گھبرا سے گئے اور فوراً اسے بیڈ روم میں لا کر لٹا دیا۔ وہ لیٹے چھت کو گھٹتے ہوئے بس یہی ایک جملہ دہرائی جا رہی تھی، دلاور شاہ میرا ہے، دلاور شاہ میرا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، الماری میں سے طلاق کے کاغذات نکال کر ان کے سامنے برپا پھینکتے ہوئے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے بولی، اگر اسے مجھے نہیں رکھنا ہوتا تو وہ ان پیپرز پر فوراً دستخط کر کے مجھے دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، میری ضد کی وجہ سے بس پیپر بنوائے، مگر فیصلے کا اختیار مجھے سونپ دیا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور اس کو دانیہ نے پٹی پڑھائی ہوگی۔ وہ بولتے ایک بار پھر رونے لگی۔ تیمور اور سلمیٰ بیگم کاغذات دیکھ کے سن ہو گئے تھے، انہوں نے یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ دلاور شاہ نے کاغذات دیکھا اسے یہاں بھیجا تھا۔ بیٹا اب رونے سے کچھ فائدہ نہیں، تم نے اس انسان کے ساتھ کھیل کھیلا جو دل و جان سے تمہیں چاہتا تھا۔ سلمیٰ بیگم اس کی بات پھیرتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی۔ ان کی بات پر لڑائب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور زور سے رونے لگی۔
تمہیں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا لاریب، کچھ نہیں پتا۔ یہ وہ انسان ہے جس کو تم سے شدید محبت ہو گئی تھی، وہ تمہارے لیے اپنا اتنا بڑا محل جیسا گھر چھوڑ کر کرایہ دار بن کر تمہارے گھر رہنے آ گیا۔ سوچو ذرا، اتنا امیر انسان اس گھر میں کیسے رہ سکتا ہے جس سے عیش و عشرت کی اتنی عادت ہو، مگر صرف تمہاری وجہ سے وہ رہا۔ سلمیٰ بیگم کی بات پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ ماما ایسا نہیں ہے، میں مانتی ہوں گاؤں میں ان کی بہت جائیداد ہے، مگر یہاں پر جو بڑا سا شاہ پیلس، گاڑی، عیش و عشرت اسے ملا ہے وہ صرف اور صرف اچھی نوکری کی وجہ سے ہے۔ پہلے سچ میں اسے گھر کی ضرورت تھی۔ لاریب نے اپنی معلومات کے مطابق ماما کو بتانا چاہا۔ نہیں بیٹا، تمہیں کچھ نہیں پتا، مگر مجھے اور تیمور کا سب پتا ہے، کیونکہ ایک دن اس نے پورا 1,00,000 روپیہ تیمور کی جگہ ادھار چکایا تھا، وہ بھی ہمارے سامنے۔ میرے پوچھنے پر اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے لاریب پر پے در پہ کئی انکشافات کر ڈالے۔ وہ دھیرے سے لاریب کو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ ان کے انکشافات پر لاریب چٹکو کے زد میں آگے۔ کچھ دیر وہ ہونکوں کی طرح دونوں کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر گویا ہوئی، آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اس نے میری لا علمی میں اتنا بڑا احسان ہم پر کیا تھا، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماما وہ دکھ اور صدمے سے چیخ چیخ کر اپنی ماما سے سوال کر رہی تھی۔ دلاور شاہ نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا، وہ تم سے محبت کرتا تھا، اس لیے یہاں سر چھپانے کے بہانے آیا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے نم آنکھوں سے کہا۔ لاریب چند ثانیے جیسے سوچوں میں چلی گئی۔ اس کا شاہ پیلس کا ٹھاٹھ جسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے اسے برسوں سے ان سب چیزوں کی عادت ہو، دھیرے دھیرے سے اسے سب یاد آتا گیا، قیمتی کپڑے، گاڑی، شٹ، اور میں سمجھتی رہی اسے مجھے اپنا بنانے کی بات ضد ہے، مگر وہ تو پہلے سے ہی۔ اتنا بولتے ہوئے لاریب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے دلاور شاہ کی محبت شروع سے ضد لگتی تھی، دھیرے دھیرے لگا کہ سچ میں محبت کرتا ہے، مگر وہی اپنی بات آگے کی اس کی ضد پوری نہیں ہونے دینا ہے۔ مگر ماما کے انکشافات پر وہ تو بھونچکا کر ہی رہ گئی تھی۔ ماما جب وہ اتنی محبت کرتا ہے تو یہ سب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، کہدانے کی کوئی چال ہو، وہ سوچتی ہو کہ یہ کارڈ دے کر میں غصے سے طلاق لے لوں۔ ماما یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے ماما سے زیادہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سچ ہے آپی کہ بھائی شادی کر رہے ہیں؟ اچانک تیمور نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، کیونکہ دلاور بھائی میری کمپنی کے مین باس ہیں، یاسر ان کی غیر موجودگی میں ہی آفس سنبھالتا ہے، اصل باس تو دلاور بھائی ہی ہیں۔ مجھے بھی یہ بات جلد ہی پتہ چلی تھی، اور ابھی میرے فون پر ان کی ہلدی کے پروگرام کی چند تصاویریں آئی ہیں۔ تیمور نے فون پر نظریں جماتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر لاریب نے اس کے ہاتھوں سے فون تقریباً چھین ہی لیا۔ جیسے اس نے فوٹو دیکھی تو اس کے قدموں سے زمین ہی کھسک گئی، اسے لگا کہ اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو، اس کے پیر ہولے ہولے کانپنے لگے، وہ لہراتی ہوئی اچانک ہی زمین بوس ہو گئی۔ تیمور نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا تو انہوں نے اسے انجیکشن دے دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہوش میں آئی تھی، اور ہوش میں آتے ہی اس کی نظروں کے سامنے دلاور شاہ اور دانا کی ہلدی کی تصویریں گھومنے لگی تھی۔ وہ ایک بار پھر زار و قطار رونے لگی۔ آج کا دن اسے ایک سے بڑھ کر ایک جھٹکا دے رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی تکتی رہی، پھر پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ نہیں، اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کو بلوا کر اسے نیند کا انجیکشن لگوایا گیا۔ تب کہیں جا کر وہ دنیاوی معاملات سے بے خبر ہوتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ دوسرے دن دوپہر میں جب لاریب انجیکشن کے زیر اثر پوری طرح سے آزاد ہو گئی تو اٹھتے ساتھ یہ سب باتیں، دلاور شاہ کی یادیں، اس کے ساتھ گزرا ہر ایک پل اس کے ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ چپ چاپ اٹھی اور بغیر بتائے گھر سے باہر نکلتی چلی گئی۔ بڑی حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ پوری حویلی پر برقی کمکمے جگمگ کر رہے تھے، ہر طرف رنگ اور بو کا استعمال تھا۔ حویلی کے احاطے میں ہی خوبصورت سا اسٹیج بنایا گیا تھا، جس پر 2 خوبصورت کرسی پڑی تھی، جو خاص دلہن اور دولہا کے لیے رکھی گئی تھی۔ ویٹر ٹرے میں مشروبات لیے گھوم رہے تھے، ساتھ ہال میں کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکیاں رنگ برنگے آنچل میں یہاں وہاں گھومتی ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ ہال میں جمع پورا مجمع دلہن کے انتظار میں بیٹھا تھا، ساتھ خوش گپوں میں بھی مصروف تھا۔ تبھی دلہن آئی کا شور ہر طرف مچ گیا۔ سب کی نظریں دلہن کی طرف اٹھی، جس نے پرپل اور پنک لہنگا پہنا ہوا تھا، زیورات سے لدی پدی دانیاں دلہن بنی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک طرف سے تاجا نے دانی کو پکڑا ہوا تھا، دوسری طرف سے محلے کی لڑکیوں نے دانیاں بہت ہی احتیاط سے مسکراتی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اسٹیج کی زینت بن چکی تھی۔ چند منٹ بعد دلہا میاں بھی سر پر صحرا سجا اسٹیج کی رونق بڑھانے کو آگے۔ دونوں کے بیٹھتے ہی مولوی صاحب نے نقاب بڑھایا اور مبارک سلامتی کا شور ہر طرف گونج اٹھا۔ حال میں تیزی سے داخل ہوتے لاریب کے کانوں میں بھی یہ شور بآسانی پہنچ گیا تھا۔ اس کے تیزی سے بڑھتے قدم وہیں پر جم گئے تھے۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا، اس کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا تھا۔
اسے لگا کہ وہ آج منہ کے پال اوندے گر گئی ہو۔ آخر کار دانیہ نے بازی مار ہی لی تھی۔ آخر لاریب اپنی انا کے چکر میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار بیٹھی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اسٹیج پر خوشی سے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھنے لگی جس میں دانیہ اور داجان بھی تھے، اور اسے داجان کی بات جیسے اپنے کان میں گونجتی محسوس ہوئی۔ محبت بار بار کسی کے دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ وہ ساکت نظروں سے دیکھتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلے گی۔ اس کی ہزل گرین آنکھوں میں آج ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ شاید صدمے کی وجہ سے اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو اسے لگا تھا کہ یہ جھوٹ ہوگا، مگر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ پتھرا سی گئی تھی۔ اس کے سارے احساسات اور جذبات کہیں جا سوئے تھے اور وہ اپنے نیم مردہ جسم کو لے کر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اسے اسٹیج کی رونق دیکھا ایسا لگا کہ ہر چیز اس کے مذاق اڑا رہی ہو۔ ہوا دینے والے پنکھے، جگمگ کرتے کمکمے، پانی کی بوتل سے لے کر ہر وہ چیز جس پر اس کی نظر پڑ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ سب اس کے مذاق اڑا رہے ہوں۔ آج لاریب افندی پوری طرح سے ہار گئی تھی۔ وہ اپنے سجے سجائے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا حویلی کی سجاوٹ کو بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حال میں ابھی بھی فنکشن جاری تھا جسے ہر کوئی بہت خوشی خوشی انجوائے کر رہا تھا، مگر وہاں اتنی دیر سے بیٹھے بیٹھے جب اس کا دل ڈوبنے لگا تو وہ فنکشن چھوڑ کر اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حالانکہ داجا نے اس سے اتنا کہا کہ دانیہ کیا سوچے گی، کچھ فوٹو تو ساتھ میں نکلوا لو، مگر وہ صرف اتنا کہہ کر آ گیا کہ آپ کے کہنے پر یہ سب کر لیا، اب پلیز اور ضد نہ کریں، دانیہ کو انجوائے کرنے دے، آج اسی کا تو دن ہے، میرا کیا ہے، جیسا آپ نے کہا ویسا کر دیا۔ داجا بھی اس کی بات مانتی خاموش ہو گئی تھی اور وہ کمرے میں چلا آیا تھا۔ حویلی کے باہر کے بعد اس نے اپنے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کا جہازی سائز بیڈ پھولوں سے سجایا ہوا تھا، جگہ جگہ موم بتیاں روشن تھی، پورا کمرہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، بالکل کسی دلہن کی خواہش کے مطابق۔ لیکن اس کا دل تو خوش نہیں تھا، تو کمرے کا یہ خوبصورت ماحول اس پر خاک اثر ڈالتا۔ وہ حالی نظروں سے کمرے کو چند پل دیکھتا رہا۔ اس کمرے میں سجی ہر ایک چیز دانیہ کی پسند کی تھی، حتیٰ کہ بیڈ شیٹ تک۔ وہ خاموش کھڑا تھا، بالکل خاموش۔ اس کے احساسات اور جذبات تو پہلے ہی مر چکے تھے، اب یہ حالی جسم ہی بچا تھا۔ وہ لاریب سے دور ہو کر بھی اس سے بلا نہیں پایا تھا، اور دانیہ کے قریب رہنے پر بھی اس سے دل جوڑ نہیں پایا تھا۔ مگر انسان کیا کر سکتا ہے، زندگی میں کبھی کبھی انسان کو ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جس کے دل بالکل تیار نہیں ہوتا ہے، مگر اپنے بڑوں کے فیصلے پر سر جھکانا پڑ جاتا ہے۔ دلاور شاہ نے کمرے کو چند سیکنڈ حالی نظروں سے گھورنے کے بعد واپس اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ ایک بار پھر وہ ہال میں چلتی رونقوں پر سپاٹ نظریں ڈالے کھڑا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی پل وہ اور وہاں کھڑا رہتا کہ پیچھے سے آنے والی نسوانی آواز پر وہ کرن کھا کر پلٹا۔ دلاور شاہ اس آواز کو وہ لاکھوں آوازوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ یہ اس کی لاریب کی آواز تھی، مگر سامنے جو لڑکی کھڑی تھی وہ اس کی لاریب تو نہیں تھی۔ اس لڑکی نے برقع پہنا ہوا تھا اور نوز پیس میں سے صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ چند پل سوالیہ نظر سے اسے تکتا رہا کہ وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ دلاور شاہ کوئی اپنی جان کے ساتھ ایسا کرتا ہے کیا؟ اب کی بار اسے دھوکہ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ اس کی لاریب کی ہی آواز تھی۔ اپنی سماعت پر یقین کرتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا آیا، اس سے لپٹ گیا۔ لاریب، تم سچ میں میرے پاس کھڑی ہو؟ لاریب، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ تم لوٹ آئی ہو۔ دلاور شاہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں زور سے بھیجتے ہوئے بے یقینی سے بولا۔ چند پل اسے اپنے آپ میں سمٹے رہنے کے بعد وہ اس سے الگ ہو گیا اور تیزی سے اس کے نوز پیس ہٹا کر اس کے خوبصورت چہرے کا دیدار کرنے لگا۔ لاریب نے بھی سر تاپا دلاور شاہ کو دیکھا تو لرز اٹھی۔ یہ وہ دلاور شاہ تو بالکل نہیں تھا، یہ تو کوئی اور ہی لگ رہا تھا، بکھرا سا، ٹوٹا سا۔ اسے دیکھ کر لاریب کو لگا کہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ لاریب، تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے یوں تنہا چھوڑ کر چلی گئی، مانا کہ میں نے غصے میں بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ مگر اس نے لاریب کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے پاگلوں کی طرح کہا، تو آپ نے میرے ساتھ کیا کیا دلاور شاہ؟ آپ نے تو میری زندگی کو ہی مذاق بنا دیا، اور یہ دیکھو یہ سب کیا ہے؟ آپ نے یہ سب کرنے سے پہلے ایک بار بھی سوچا کہ سب دیکھ کر میرے دل پر کیا گزرے گی؟ بتائیے، مجھے جواب دیجیے، کوئی ایسا اپنی جان کے ساتھ کرتا ہے کیا؟ لاریب نے سسکتے ہوئے شادی کارڈ اور فون کی تصویریں اس کے سامنے لہرا دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا میری جان، وہ تو داجا نے کہا تو مجھے کرنا پڑا، ورنہ محبت تو پہلے بھی میں تم سے کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا، دلاور شاہ نے تصویر کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اس کا مطلب ہے محبت مجھ سے اور شادی دانیہ سے؟ لاریب کی بات پر دلاور شاہ کو کرن لگا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم لاریب؟ دانیہ سے شادی میں نے تو کبھی ہوا میں بھی نہیں سوچا تھا، وہ بکھلاتے ہوئے فوراً بولا تھا۔ یہ کیا ہے بھئی؟ لاریب نے اب اسے قریب سے کارڈ کو دکھایا۔ یہ غلط ہے لاریب، یہ جھوٹ ہے،
میں نے دانیہ سے شادی کے لیے کبھی حامی نہیں بڑھی۔ کار کو حیرت سے دیکھتے ہوئے صدمے سے بولا، چاشا پیلس میں نے اپنے کانوں سے آپ کو دانیہ سے بات کرتے سنا تھا۔ لارا اب کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے لڑنے کو بالکل تیار کھڑی تھی۔ سچ بتاؤں، میں نے تمہیں دروازے پر کھڑا دیکھ لیا تھا، اس لیے جان بوجھ کر کہا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم میرے ساتھ دانیہ کو دیکھ کر جالس ہوتی ہو کہ نہیں، تمہیں کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں۔ اور رہی بات دانیہ کی، تو میں نے اسے جھوٹ بھی نہیں کہا اور اسے خوش بھی کر دیا۔ میں نے یہی کہا تھا کہ لڑائی کے بعد کوئی دوسری لڑکی میری زندگی میں رہی تو وہ تم ہوگی، اور مجھے یقین تھا کہ تم مجھے نہیں چھوڑ سکتی، اور چھوڑ بھی دیا تو میں اپنے دل میں کسی کو جگہ نہیں دے سکتا۔ اس ایک بار سے وہ ٹھیک تو ہو گئی تھی۔ ایک بات اور، میں نے ہمیشہ اسے بہن کی طرح مانا ہے۔ جب بھی وہ میرے پاس آئی میں نے اسے سہارا دیا، مگر میری نیت تمہیں تھوڑا ستانے کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ رہی بات تصویروں کی، تو وہ تو مجھے زبردستی نکلوانی پڑی۔ دانیہ اور یاسر کی شادی پر مجھے ہر جگہ نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ ڈالنا ہی پڑا، دلاور شاہ نے کہتے ہوئے ایک بار پھر اسے اپنی باہوں میں بار لیا۔ آپ کو پتہ ہے کیا، اس کار اور نیچے ہوتے نکاح کو دیکھا میری جان نکلتی بچی۔ وہ تو شکر جب میں پوری طرح سے ہارتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی تو ایک بار پھر سے اسٹیج کی طرف دیکھا تھا جہاں دلہا میاں اپنا صحرا نکال کر فوٹو نکلوانے لگے۔ یقین مانی اس جگہ یاسر کو دیکھا میری جان میں جان آئی تھی، ورنہ آج آپ کی لڑائی کی کہانی ختم۔ اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتی دلاور شاہ نے اس کے لبوں پر اپنا باری ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سر جی ہم اندر آ سکتے ہیں کیا؟ اچانک ہی یاسر کی آواز پر سٹپٹاتے ہوئے دونوں ہی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ یاسر کے ساتھ کھڑی دانیہ مسکرا رہی تھی، وہ دھیرے سے چلتی ہوئی لڑائی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ لڑائی مجھے معاف کر دینا، میں نے زندگی میں پہلے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ وہ تو دلاور شاہ سے شادی طے ہونے پر میں پوری طرح سے اس پر خود کا قبضہ سمجھنے لگی، مگر اچانک ہی تم دونوں کے رشتے کو میں قبول نہیں کر پائی، اور نہ جانے کتنی دفعہ تمہارا دل بھی دکھایا، مگر جب تم یہاں سے چلی گئی تو دلاور شاہ کی حالت دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ لڑائی کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں کتنے مضبوط رشتے کو توڑنے کے چکر میں پڑی تھی۔ تبھی یاسر نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو داجان اور دلاور شاہ نے منظور کر لیا، اور میں نے بھی ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا، کیونکہ اس کے لیے میرے پاس دوسرا آپشن ہی نہیں تھا۔ دانیہ نے سر جھکاتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، زندگی میں کبھی کبھی انسان کو ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جس کے لیے دل بالکل تیار نہیں ہوتا ہے، مگر اپنے بڑوں کے فیصلے پر سر جھکانا پڑتا ہے۔ دانیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اس نے بھی دل کی آواز کو دباتے ہوئے بڑوں کے فیصلے پر سر جھکا ہی لیا تھا۔ اس کی بات پر لڑائی حالی نظروں سے اسے بس دیکھتی رہی، مگر بولی کچھ نہیں۔ یاسر یہ کار کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ ہماری بیگم کو ایک دم سے ڈرا دیا تم نے۔ دلاور شاہ کو یاد آیا تو وہ اچانک ہی پوچھ بیٹھا، کون سا کار؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھ بیٹھا، وہ میں نے لڑائب کو یہاں آ کر اپنے مزاجی خدا کی ایسی حالت دیکھنے کے لیے بنوایا تھا، وہ بھی اکلوتا پیس، تاکہ وہ دیکھتے ہی یہاں دوڑ چلے آئے۔ اس کے علاوہ دلاور شاہ کے کمرے کی سجاوٹ اپنی پسند سے کروائی تھی تاکہ دھوم دھام سے ان کا سرپرائز ولیمہ بھی کروایا جا سکے، مگر لڑائب محترمہ کار کل ملنے کے بعد بھی اتنا لیٹ آ پہنچی۔ دانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات لڑائب نے ایک پل کو اسے خاموش نظروں سے دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اسے سینے سے لگا لیا۔ دانیہ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں چکا سکتی، اگر تم ایسا نہ کرتی تو نہ جانے میں کب واپس پڑتی تو ضرور، مگر کب یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ لڑائب نے تشکر بڑی نظروں سے دانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب تم نے مجھے معاف کر دیا؟ دانیہ نے حیرت سے پوچھا، جی ہاں، کیونکہ یہ سب کر کے تم نے مجھے سچی خوشیاں دی ہیں، اس کے سامنے تو تمہارے دیے گاؤ کچھ میں نہیں۔ لڑائب نے مسکراتے ہوئے فراغ دلی سے کہا، چلو بے، اب نئی نویلی جوڑی اپنے کمرے میں چلے۔ دلاور شاہ نے اچانک ہی کہا، اوہ ایسا کیا نہیں چاہتے؟ ہمیں اس لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ پرانی جوڑی مل سکے۔ یاسر نے ہونٹوں کو گول گھماتے ہوئے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ لڑائب اس کی بات پر چمک کے، یاسر میں تمہارا باس ہوں، تم ہو کہ؟ دلاور شاہ نے یاسر کی شرارت پر اسے آڑے ہاتھوں لینا چاہا، مگر اب باس سے زیادہ کوئی اور مضبوط رشتہ جڑ چکا ہے صالح صاحب۔ یاسر نے بہنوئی ہونے کا آروپ جاڑا۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، دلاور شاہ نے ہار مانتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تبھی داجان تیمور اور سلمیٰ بیگم بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ داجان کو دیکھ کر لڑائب فوراً ان کے گلے لگی اور کان پکڑ کر ان سے معافی مانگی کہ اب آئندہ گھر چھوڑ کر جانے کی غلطی دوبارہ کبھی نہیں کرے گی۔ دلاور شاہ بھی سلمیٰ بیگم اور تیمور سے ملا، پھر داجان نے ان دونوں کے لیے کھانا لگوایا تاکہ وہ لوگ کھانا کھا کر آرام کر سکے، ویسے بھی رات بہت ہو چکی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر لڑائب کمرے میں آئی تو دلاور شاہ نے اسے پکڑنا چاہا، مگر وہ ٹھینگا دکھاتی ہوئی واش روم میں بند ہوگی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی تو دلاور شاہ دروازے پر ہی اس کا انتظار کرتا نظر آیا۔ پہلے شکرانہ تو پا لے جی، آخر ہم ایک ہو ہی گئے۔ لڑائب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا، ہاں ماشاء اللہ، ہماری بیگم تو بہت بدلی سی لگ رہی ہے۔ دلاور شاہ نے پیار بڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر دونوں ہی نماز ادا کرنے لگے۔ نماز سے فارغ ہوتے دلاور شاہ نے پھولوں سے سجے خوبصورت بیڈ پر لڑائب کو لا کر بٹھا دیا۔ ویسے تمہارا چہرہ کافی مرجھایا سا
مرجھا سا گیا ہے، آنکھوں کے نیچے بھی کالے ہلکے لگ رہے ہیں۔ اس نے لاریب کے چہرے کو باغور دیکھتے ہوئے کہا، جی آپ کی۔ ابھی وہ جملہ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ دلاور شاہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتا ہے، سینے پر ہاتھ رکھتا بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ لاریب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ کی بات سن کر ہم بے ہوش ہوتے ہوتے بچے ہیں۔ اس بار تم جب سے آئی ہو مجھے حیران کرے جا رہی ہو، پہلے تو برقع، پھر آپ کہہ کر بندے کی جان ہی نکال لینی ہے تم نے۔ اتنا پیار پہلے کہاں چھپا کر رکھا تھا؟ دلاور شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پیار سے کہا، بس وہ شروع میں آپ کی کالج میں ضد والی بات پر یہ سب گڑبڑ ہوگی، ورنہ اتنا سب کچھ نہیں ہوتا، اور نہ ہی میں غصے سے آپ سے ایسے بات کرتی۔ لاریب نے منہ پھلا کر کہتے ہوئے مصنوعی حقیقت کا اظہار کیا۔ ایک بات بتاؤ جان، تمہارے بغیر میں بہت تڑپا، مجھے میری بھی خبر نہیں تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، لاریب پھٹتے جذبات سے کہتے کہتے دلاور شاہ کی آنکھیں نم ہوگی۔ مجھے نظر آ رہا ہے جی، آپ کی سرخ آنکھوں کے نیچے سیاہ نشان جو رت جگہ کا پتہ دے رہے ہیں، بڑی ہوئی شیو، بکھرے بکھرے بال، یہ سب چیخ چیخ کر آپ کی بےتابی اور طرب کا اعلان کر رہے ہیں۔ لاریب نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اتنے خوش تھے کہ پہلے یہ بات نوٹ ہی نہیں کر پائے تھے، مگر جیسے ہی فارغ ہوئے تو بہت ہی سکون سے ایک دوسرے کو پیار لوٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی طرف اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے۔ ویسے آپ نے اپنی ضد پوری کر ہی لی، مجھے اپنا بنا کر ہی رہے، اچانک ہی لاریب نے کہا۔ اچھا تب تو میں تم سے صاف صاف محبت کا اظہار کرتا ہوں، تم بھی تو ایک بار اظہار محبت کا۔ دلاور شاہ نے التجا کی، میں مانتی ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا بنا کر اپنی ضد پوری کر لی۔ اس کی بات پر لاریب نے شرارت سے اسے ستانے کے لیے کہا، رکو ابھی بتاتا ہوں، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ دلاور شاہ اسے پکڑنے کو لمکا تو وہ فوراً بھاگ اٹھی۔ آپ نے میرا ڈائلاگ چرا لیا، لاریب نے روٹھے پن سے کہا۔ جب میں نے تم سے چرا لیا تو ڈائلاگ میں کیا رکھا ہے؟ دلاور شاہ نے اس کے قریب ہوتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کی نازک کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچی تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اب بول بھی دو، دلاور شاہ نے اس کے کان میں گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی۔ دلاور شاہ کی دک دک کرتے سانسیں اسے اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے بے قابو ہوتے دل کے ساتھ نظر جھکاتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے محبت ہے دلاور شاہ، اور میں آپ کے بغیر ایک پل خوش نہیں رہ سکتی اور نہ ہی جی سکتی ہوں۔ مجھے آپ کا ساتھ تا حیات چاہیے۔ کیا آپ میرے ساتھ خوشی خوشی اپنی پوری زندگی گزارنا پسند کریں گے؟ لاریب نے پلکیں جھپکتے ہوئے بہت ہی اعتماد سے کہا۔ جی ہاں مسز دلاور شاہ، مجھے منظور ہے، اور میں آج ہر اس چیز کے لیے دل سے معافی مانگتا ہوں جس کی بنا پر تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ دلاور شاہ نے بھی فوراً حامی بھالی اور ساتھ معافی نامہ بھی پیش کر ڈالا۔ میں آپ کو کب کا معاف کر چکی ہوں جانے لاریب کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر وہ خوشی سے ناچنے لگا اور پھر گویا ہوا، میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں لاریب۔ دلاور شاہ نے اس کی گرین ہزر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اس پر جھک گیا۔ وہ تھوڑا سا پھڑپھڑائی تو دلاور شاہ اس سے لیے خوبصورت کمرے کے پھولوں سے سجے بیڈ پر چلا گیا، کیونکہ آج آخر دلاور شاہ کو اس کی محبت مل ہی گئی تھی۔ دلاور شاہ کی پاکیزہ محبت میں لاریب بھی آخر گوڈے گوڈے ڈوب ہی گئی اور اپنا آپ خود کی رضامندی سے دلاور شاہ کو سونپ دیا۔ دور کھڑکی سے جھانکتا چاند ان دونوں کے ملنے پر خوشی سے سرشار ہو گیا۔ رات قطرہ قطرہ پہ کرنے لگی اور وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوتے گئے۔ اگلی صبح بہت ہی روشن اور اجلی اجلی تھی۔ لاریب کی آنکھ اذان کی آواز سے کھل گئی تھی۔ وہ نیند سے اٹھ کر منہ پر ہاتھ تھکے جمائیاں لینے لگی، تبھی اس کی نظر بے خبر سوئے دلاور شاہ پر پڑی اور گزری رات کو سوچتے ہوئے وہ شرماتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ نہا کر اس نے فجر کی نماز پڑھی اور مسکراتے ہوئے دلاور شاہ کو جھکانے لگی۔ دلاور شاہ، شاہ جی اٹھو، آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ لاریب اس کے پاس بیٹھی پیار سے اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ دلاور شاہ ہنوز سوتا ہے۔ شاہ جی آج کیا کھا کر سوئے تھے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے؟ لاریب نے اسے اٹھتا نہ دیکھ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا، کھا کر نہیں پی کر سویا تھا سر، ابھی تک اس کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ دلاور شاہ نے اچانک ہی آنکھ کھول کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر گراتے ہوئے کہا۔ لاریب اچانک ہی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے لاریب حیرت سے گویا ہوئی، آپ کو کس چیز کا نشہ چڑھا ہوا ہے جی؟ تمہارا نشہ، اس نے نشے سے چور لہجے میں کہتے ہوئے گستاخی کر ڈالی۔ آپ بھی نہ بہت گندے ہو۔ اس کی حرکت پر وہ سر پٹاتے ہوئے بولی، اچھا گندا ہوں تو جلدی سے صاف کر دو پلیز۔ دلاور شاہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے شرارت سے بولا، آپ نماز پڑھیں پہلے، پھر باتیں بگاڑتے رہنا۔ اب کی بار لاریب نے روبدار آواز میں کہا اور اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی شرارت چھوڑ کر واش روم میں گھس گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ پھر اس کے پاس آ بیٹھا۔
ابھی وہ رومانس کا موڈ بنا ہی رہا تھا کہ دروازے پر ہوتی دستک سے چیر سا گیا۔ دروازہ کھلنے پر یاسر اردانی کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ صبح صبح کیا آفت آن پڑی ہے؟ خود تو اپنی زندگی کی پہلی صبح خراب کر ہی رہے ہو، اوپر سے میرے سر پر بھی سوار ہو گئے ہو۔ بھئی آج تم لوگوں کا ولیمہ ہے جو اپنے کمرے میں ایک دن ہوا ہے۔ شادی کو انجوائے کرنے کی بجائے دوستوں کے رومانس کا بھی کچرا کر کے رکھ دیا ہے۔ دلاور شاہ نے ہفکی سے منہ پھیلاتے ہوئے کہا تو یاسر اور دانیہ دونوں ہی ہنس پڑے، جبکہ لاریب شرما کا ہوئے میں سمٹنے لگی۔ ہم صبح صبح یہ بتانے آئے ہیں آج ہمارے ساتھ آپ دونوں کا بھی ولیمہ ہے۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک ساتھ کہا ٹھیک، ہم تیار ہو جائیں گے، تم لوگ جا کر آرام کرو، ہمیں بھی کرنے دو۔ دلاور شاہ انہیں کسی بھی طرح سے بگانا چاہتا تھا کیونکہ اسے اچھی طرح سے اندازہ تھا ایک بار وہ لوگ کمرے سے نکل گئے تو رات سے پہلے لاریب اس کے ہاتھ نہیں آنے والی۔ دلاور نے تقریباً انہیں بگا ہی دیا تھا، دونوں اس کی جلد بازی پر قہقہ لگاتے آگے پیچھے نکل گئے تھے۔ ان کے نکلتے ہی دلاور شاہ نے دروازہ بند کیا اور پاس کھڑے لاریب کو اپنے ساتھ جگڑ لیا۔ اب وہ بہت ہی پیار سے اس کے ایک ایک نقش کو اپنی نظروں سے چھوتا ہوا اس کے چہرے میں اپنا چہرہ چھپانے لگا تھا۔ ریڈ اور گولڈن کلر کا لہنگا پہنے، زیورات سے سجی ہوئی حنائی، ہاتھوں میں بار بار چوڑیاں پہنے، بالوں کا جھسا اسٹائل بنائے، چہرے کو گھونگھٹ سے چھپائے وہ نظریں نیچے کی سجے سجائے بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ دلاور شاہ دروازہ بند کرتا ہوا کلوفر سے چلتا اس تک پہنچا۔ مس بہادر صاحبہ، آپ کو شادی بہت بہت مبارک ہو۔ دلاور شاہ نے معمولی ڈبیا کھول کر اس کے مہروتی انگلیوں میں ڈائمنڈ رنگ سجاتے ہوئے پیار سے کہا آپ کو بھی شاہ جی۔ لاریب نے شرماتے ہوئے سر جھکا کر کہا ویسے تمہارے منہ سے شاہ جی بہت اچھا لگتا ہے، ویسے تم بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، کیا آپ بندے کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ دلاور شاہ نے کوئی خوبصورت سراپے کو نظروں کے ذریعے دل میں اتارتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر لاریب شرما سے کی واضح کرو لاریب تو پوری زندگی ہنسی خوشی میرے ساتھ گزارو گی۔ دلاور شاہ نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے وعدہ لینا چاہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں شاہ جی، آپ کے ہر دکھ اور سکھ میں آپ کا ساتھ رہوں گی۔ لاریب نے اپنی گھنی پلکیں چپکائی اور دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا شکریہ میری جان، تمہارے جواب نے میرا دل خوشی سے باغ باغ کر دیا۔ دلاور شاہ نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی قربت پر لاریب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے دلاور شاہ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا میں ہار چکی ہوں دلاور شاہ، تمہاری محبت نے میری جھوٹی انا کی دیوار کو چکنا چور کر دیا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ مجھے اپنے دل کے قریب رکھو، میں بھی تم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ بس اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتی تھی۔ لاریب نے اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پیار سے کہا اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ویسے ایک بات تو میں نے مان لی ہے لاریب، تم جیسی دوسری پیس نہیں بنی ہوگی، ایک دم نڈر، خود مختار، اپنی بات پر اٹل رہنے والی، مضبوط کردار کی لڑکی۔ میری اتنی محبت پر بھی تم اول روز کی طرح اپنی بات پر ڈٹی تھی، ورنہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کا میرے پیچھے گھومنے بھی لگ جاتی۔ مجھے وہاں ہے کہ میری بیوی بہت مضبوط کردار کی مالک ہے۔ دلاور شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت اور عقیدت سے کہا۔ اس کی بات پر لاریب کی روح تک سرشار ہوگی۔ آج وہ ہار کر بھی جیت کی تھی، دلاور شاہ نے سچ میں اپنی ضد پوری کر ہی لی تھی۔ اس نے لاریب کو اتنی محبت دی کہ اسے اس پر یقین کرنا ہی پڑا۔ دلاور شاہ نے لاریب کے خوش اور راتے سراپے پر نظریں گاڑتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں دبوچتے ہوئے ٹیبل لیمپ بجھا دیا۔ دھیرے دھیرے رات گزر گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ہوتے گئے۔ 2 ماہ بعد شاہ جی اٹھو، آفس جانا ہے۔ لاریب اس کے براؤن خوبصورت بالوں میں ہاتھ پھیرتی اسے پیار سے جگا رہی تھی، مگر دلاور شاہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ شاہ جی مجھے معلوم ہے آپ جاگ ہیں، چلیں آپ اٹھ جائیے۔ لاریب نے پھر لاڈ سے کہا، مگر اس بار بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ آپ نہ ایسے نہیں مانیں گے، مجھے روز والا طریقہ اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ کہتے ہوئے لاریب نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار بھرا بوسہ دیا اور دھیرے سے اس کے گال تھپتھپائے۔ یار آپ کب سے اس کا انتظار کر رہے تھے، مگر تم ہو کہ جان بوجھ کر دوسرے طریقے سے اٹھا رہی تھی۔ نیند کی ایکٹنگ کر کر کے میں تھکنے لگا تھا، شکر ہے تم نے اپنے نازک لب سے پیار بھرا بوسہ دے ہی دیا۔ دلاور شاہ نے اس کے گال تھپتھپاتے ہی اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر مصنوعی ہبکی سے کہا۔ یہ لاریب کا روز کا معمول تھا اپنے شاہ کو نیند سے جگانے کا۔ سوری شاہ جی، مجھے معلوم ہے آپ روز ایسے طریقے سے جاگتے ہو، میں بس آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ لاریب نے مسکراتے ہوئے اشارے سے کہا اور فٹ سے دور ہو کر کھڑی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ آپ کا موڈ بدلے فوراً نہا دھو کر آفس کے لیے نکل جائیے۔ لاریب تیزی سے کہتی کمرے سے ہی نکل گئی۔ پیچھے دلاور شاہ دل محسوس کر رہا تھا اور منہ اتارتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ وہ تیزی سے تیار ہو کر آفس چلا گیا تھا کیونکہ اسے لیٹ ہو گیا تھا۔ ابھی اسے آفس کے 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ لاریب کو اس کی یاد ستانے لگی تو فون لگا کر بیٹھ گئی۔ فون اٹھاتے ہی لاریب تیزی سے بولی، شاہ جی آپ کب آؤ گے؟ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ارے میری جان، آپ ایسے فون کیا کرو گی تو میں آفس
جانا ہی بند کر دوں گا یا سر کے بل دوڑا چلا آؤں گا۔ دلاور شاہ نے مسکراتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر لاریب کے خالقہ کا ہاتھ پڑی۔ چاند پر ہنسنے کے بعد وہ گویا ہوئی، ارے بس میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی، چلے چپ چاپ کام کرے، کوئی سر کے بل چل کر آنے کی ضرورت نہیں، لاریب نے کہتے ہی کھٹ سے فون رکھ دیا۔ دلاور شاہ بیچارہ فون کو ہلی ہلی نظروں سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ فون رکھ کر اب لاریب وضو کرنے جانے کا سوچ رہی تھی کہ ڈور بیل بجنے لگی۔ وہ جیسے ہی گھومی تو دلاور شاہ مسکراتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ہمیں یاد کیا اور ہم آپ کے پاس اب بھی نہ، لاریب نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے گوٹی لگاتے ہوئے کہا، آج ان 2 گھنٹوں میں بہت بڑا کام کر کے آیا ہوں، اب بھی سنے گی تو خوش ہو جائیں گی۔ دلاور شاہ نے ایک ادا سے کہا، اچھا آپ نے ایسا کون سا کام انجام دے دیا بھائی؟ لاریب نے تجسس سے پوچھا، اس انسان کو صلاحوں کے پیچھے ڈلوایا ہے جس نے میری بیوی میری محبوبہ کو چھونے کی جرات کی تھی؟ دلاور شاہ نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے محبت سے کہا، آپ کی بیوی کو چھونے کی ہمت؟ مطلب میر قاسم؟ لاریب نے اس کی بات کو دہراتے ہوئے کل کو عقل کے گھوڑے دوڑائے تھے۔ جی بیگم، آج میر قاسم لڑکیوں کا کاروبار کرتا پکڑا گیا اور پکڑوانے والے کا نام دلاور شاہ ہے۔ بہت دنوں سے میں نے اپنے آدمی اس پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ رکھے تھے اور آج موقع ملتے ہی میں نے اس کو پکڑوا بھی دیا۔ اب وہ مجرم صلاحوں کے پیچھے، مگر اصل اس کا باپ میر جعفر ابھی بھی زندہ ہے۔ دلاور شاہ نے کالر کھڑا کرتے ہوئے ایک ادا سے کہا، وہاں میرے ہینڈسم پلس انٹیلیجنٹ ہسبینڈ جی، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کے لیے انعام تو بنتا ہے۔ لاریب نے تالی بجاتے ہوئے اس کے گال پر ایک بوسہ انعام کے طور پر دے دیا۔ اس سے پہلے کہ دلاور شاہ کچھ کہتا اس کا فون بج اٹھا۔ ہیلو وٹ، انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ دلاور شاہ نے وہاں سے ملنے والی خبر پر افسوس سے کہا، کیا ہوا شاہ جی؟ اس کے فون رکھتے ہی لاریب نے گھبراتے ہوئے پوچھا، میر جعفر کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید انہوں نے اپنے بیٹے کی گرفتاری اور خود کے گاؤں میں بدنامی کا صدمہ لے لیا تھا۔ دلاور شاہ نے افسوس سے کہا، شاہ جی برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ لاریب بھی افسوس سے کہتے ہوئے بیڈ روم میں چلی گئی۔ تبھی دلاور شاہ بھی پیچھے چلا آیا، لاریب ہم کسی دن حویلی چلیں گے۔ دلاور شاہ کہتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا، ہاں ویسے بھی آپ کو چلنا ہی پڑتا۔ اچانک ہی لاریب کی گردن جھکاتے ہوئے شرما کر کہا، مطلب کیوں چلنا پڑتا؟ دلاور شاہ نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کافی حیرت سے پوچھا، وہ آپ جہاں سے پوچھ لے۔ لاریب نے پھر شرماتے ہوئے گول مول سا جواب دیا۔ اس کی بات پر دلاور شاہ نے فوراً حویلی فون کھٹکا دیا اور داجان نے فون اٹھاتے ہی اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ دلاور شاہ داجان کی بات سن کر خوشی سے پاگل ہونے لگا تھا اور داجان کو جلدی حویلی آنے کا کہہ کر فون رکھ دیا۔ کیوں جی؟ آپ ہم سے ہی چھپاتی پھر رہی تھی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فون رکھتے ہی دلاور شاہ نے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا، وہ مجھے شرم آ رہی تھی۔ لاریب نے نظریں چراتے ہوئے آخر کہہ ہی دیا، آپ کو شرم آ رہی تھی؟ اس لیے میں باپ پڑھنے والا ہوں، یہ خبر مجھے داجان سے پتہ چلی کہ میں تمہارے پاس ہی تھا تو پہلے ہی مجھے پتہ چلنی چاہیے تھی۔ دلاور شاہ نے خوش ہوتے ہوئے نہ روٹھے پن سے کہا، پتہ تو چل گئی نہ؟ وہ منمنائی، اس کے لیے میں تمہارا دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اتنی اچھی خوشخبری سنائی ہے۔ دلاور شاہ نے جذبے لڑتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ خدا کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمیں اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازے جا رہے ہیں، لاریب نے کہا۔ تو دلاور شاہ اس کے بابا فخر سے لاریب کو دیکھتے ہوئے فرتے جذبات سے اس کی پیشانی پر ایک پیار بڑا بوسہ دے ڈالا۔ مجھے تم پر فخر ہے لاریب کہ تم ہر بات پر شکرانہ پڑھنا نہیں بھولتی۔ اس نے بہت ہی عقیدت سے لاریب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، شاہ جی سب کا کریڈٹ صرف اور صرف آپ کو جاتا ہے، جس نے ایک مغربی لباس سے ابتدائی کرنے والی لڑکی کو پردے کی اہمیت سے روشناس کروایا، جو اب مشرق کے لباس پہننے کو دل سے ترجیح دیتی ہے، جو 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی ہوگی، ساتھ تہجد و شکرانے کے نوافل بھی جا سے پڑھنے لگی، جو باہر نکلنے سے پہلے خود کو پوری طرح سے نقاب میں ڈھک کر نکلنے لگی۔ اتنا ہی نہیں، جس نے محبت کرنا بھی سیکھ لیا اور اسے حاصل بھی کر لی۔ ان سب کی وجہ صرف آپ ہو اور اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں شاہ جی۔ لاریب نے مسکراتے ہوئے ایک دم اعتماد سے اپنی بات مکمل کی۔ اس نے مسکرانے پر لاریب شاہ بھی مسکرا اٹھا، دلاور شاہ بھی مسکرا اٹھا اور خوشی کے مارے اسے گلے سے لگا لیا۔ اب وہ باپ جو بننے والا تھا، دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ آخرکار اتنی محنت اور محبت کے بعد جیت دلاور شاہ کا مقدر ٹھہری تھی۔ وہ جو محبت کو ترستا انسان تھا، لاریب کی محبت میں سرشار ہو گیا تھا۔ لاریب کے ساتھ نے اس کی زندگی میں بہت سے رنگ بھر دیے تھے،
ایک طرح سے دیکھا جائے تو دلاور شاہ نے اپنی ضد پوری کر ہی لی تھی۔